اور اس وقت بھی مجھے بڑا شوق تھا انٹرویو کرنے کا جب میں یونیورسٹی میں تھا، لیکن کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ملتی تھی. اور قائد اعظم یونیورسٹی کا تو خاص طور پہ کہ وہ فیڈرل یونیورسٹی ہے، تو اس طرح سے پورے ملک سے آپ کو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. اور مجھے ابھی بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس پیریڈ سے میں نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا اٹھانا چاہیے تھا، کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ سے آپ بلوچستان کے بارے میں اتنی معلومات لے سکتے ہیں، سندھ کے بارے میں لے سکتے ہیں، KPK سے ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی باقی چیزوں کے بارے میں. اور جب کوئی فلم بھی دیکھتا ہوں انگریزی کی تو میری توجہ اس کے کنٹینٹ سے زیادہ اس کی لینگویج پہ ہوتی ہے. نہیں وہی بات ہے نا، بھٹو صاحب نے یہ الزام ایوب خان پہ بھی لگایا، کشمیر بیچ دیا جی اس نے. تو بھی کیسے بیچ دیا جو آپ کے پاس ہے نہیں؟ یا تو آپ کے پاس جو کشمیر ہے وہ دے دیا انڈیا کو. 2015 میں بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ ہوا انڈیا کا، اور انڈیا نے اچھا خاصا علاقہ ان کو دیا، غالباً 10,000 ایکڑ. تو اس پہ کوئی انڈیا میں مظاہرہ نہیں ہوا. وہی اگر پاکستان کو اس سے آدھا بھی دے دیں وہ، تو ریئیکشن بہت ڈفرینٹ ہوگا. ڈپلومیسی کرنی چاہیے. مثلا ایک انڈین پروفیسر ہے مقتدر خان، حیدرآباد دکن سے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو ڈپلومیسی ہے نا اس میں کوئی فریش تھنکنگ، کوئی کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. آپ ہمیشہ دشمنی کے لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہو، کبھی کریٹو سولوشن نہیں دیتے. کہ آپ انڈیا کے لیے ہر وقت پرابلم کرتے ہو کہ وہ فلان ڈیم بنا رہے ہیں کشمیر میں، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں اس سے سستی بجلی دے دو. کوئی پازیٹیو چیز نہیں آپ کرتے. آپ کہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہو، انڈیا کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ نہیں، یہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں چلا گیا اس کا برین واش کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے. ایون میرے ٹیچر تھے پرویز اقبال چیمہ، ان کو ایک انڈین تھنک ٹینک نے کہا کہ آپ 1 سال کے لیے آ جائیں ادھر. تو ان کے دوستوں میں اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، دوستوں نے کہا نہ چیمہ صاحب ایسا نہ کرنا، مارے جاؤ گے، تھوڑے تو ٹھپا لگ جائے گا. انڈین ایجنٹ تھا وہ. نہرو نے 48 میں ہی وینٹ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس نے کہا یار اگر آج پاکستان مجھے آفر بھی کرے نا کہ میں دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں تو آئی ول سے تھینک یو بٹ نو تھینکس. کشمیر پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. سمپل سے سلوگن دے دیے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے. ملیٹنسی نے کشمیری معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ایک دھماکہ ہوا سری نگر میں، ہوا تھا نا ایک مشہور دھماکہ، اس کے اسمبلی کے پاس ہوا تھا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ کتنے مسلمان اس سے مرے، کتنے ہندو مرے. جو ملیٹنٹس یہاں سے جاتے تھے، جماعت اسلامی اور یہ اور وہ بڑے فخر سے وہ بتاتے بھی ہیں، اور لشکر طیبہ، واٹ ڈڈ دے اچیو. تو ان کا مقتدر صاحب کا جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا، انہوں نے یہاں تک کہا، مجھے ابھی ریسنٹ انٹرویو ہے، کہ پاکستان کشمیر کے لیے خودکشی کر رہا ہے. محبت گولیوں سے دھو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. شراب پہ پابندی لگائی، خود شراب پیتے تھے حضرت صاحب. اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ برابری ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے نا ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. واٹ کائنڈ آف ایکوالٹی از دس؟ تو ہم پوری دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے، کہ ہمارا ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اور گلیوں میں، چوکوں پہ، سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ مرتد ہیں، یہ فلاں ہیں. یعنی ہمیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. مرتد اور کافر ڈکلیئر کرنا ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی تعلیم کا. ایک انڈین دوست میرا اروندی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا مذہبی ایشو پہ تو جلوس نکالتے ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں نا اس پہ جلوس نہیں نکالتے. کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، ہمیں صحت کی فیسلٹیز نہیں مل رہی. ہم نہیں سیکھنا چاہتے انڈیا سے کچھ بھی، ہم جہالت کی بنیاد پہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے چندریان مشن بھیجا جس کو ناسا نے بھی اپریشیٹ کیا کہ آپ اس حد تک تو پہنچے، اور ہمارے جو سائنس کے منسٹر تھے فواد چودھری وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا. اور منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا، غیر سے نفرت تو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. واہ. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں یہ ایک دانشور ہیں، سوچنے سمجھنے والی شخصیت ہیں، اور ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. یہ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اور انہوں نے کچھ عرصہ سے اپنا ایک یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے دا کریٹیکل پیٹریٹ کے نام سے، اور بالخصوص انڈیا میں ان کی بہت آڈینس ہے. تو باقی باتیں
ان سے کرتے ہیں، یہ ہیں جناب شکیل چودھری صاحب۔ تھینک یو قمر صاحب۔ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، تھینک یو۔ آپ نے میرا بھی انٹرویو کیا اور آپ کے کیے ہوئے انٹرویو بڑی دھوم مچاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آج آپ سے میں بھی ملوں اور میری آڈینس بھی ملے، تو بہت شکریہ کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ مجھے خوشی ہے جی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور کل صبح ہی میں ایکچولی پہنچا تھا اسلام آباد لاہور سے، تو اسی دن لکیلی آپ کا فون آ گیا۔ تو میرے خیال میں آج کل اکثر آپ لاہور میں ہوتے ہیں، تو وہاں آفتاب اقبال کے ساتھ جو نامور اینکر ہیں ان کے پروگراموں کی نوعیت ایک تو ٹیلی ویژن پہ شاید کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹیلی ویژن پہ ابھی تو نہیں آ رہا، سما پہ آتا تھا، وہ کچھ اس کا ایشو ہوا، ابھی وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ کس چینل کے ساتھ جائے، لیکن ابھی یوٹیوب پہ ہی ہیں ان کے جتنے بھی شوز ہیں، جی جی یوٹیوب پہ ہیں، اور یوٹیوب پہ اچھی ان کی فالوئنگ ہے۔ اصل میں 10-15 سال میرے خیال میں غالباً انہیں اس ٹائپ کے شو کرتے ہو گئے، تو ہی ہیز ڈیولپڈ ہز آڈینس ایز ویل۔ تو آفتاب اقبال سے آپ کا تعلق کیسے ہے؟ آفتاب اقبال and I go back a long time. We were roommates at one time. Where? In Government College Lahore, New Hostel. بالکل، اور وہ تو بڑے ابھی ینگ لگتے ہیں، آپ بزرگ لگتے ہیں۔ میرے وہ جونیئر تھے۔ اچھا، تو مے بی ہی از مور ایکٹیو، یا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ہی از انٹو فٹنس، تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں اس معاملے میں۔ بالکل صحیح۔ اگرچہ اپنی ڈائٹ شائٹ کا کوشش کرتا ہوں خیال رکھنے کی، لیکن اتنی ایکسرسائز اور اس طرح کا لائف سٹائل نہیں ہے میرا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ فرمائیے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ کمالیہ ہے، تو وہیں پہ میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی ایجوکیشن ایٹ اے مدرسہ۔ گڈ۔ تو پھر آن مائی اون آئی جوائنڈ اے ریگولر اسکول، تو اس میں ایک اچھے استاد مل گئے، تو انہوں نے 3-4 جماعتیں ایک سال میں ہی کروا دیں۔ اچھا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر مبارک علی بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور میں نے انہیں کہا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہ وہ آگے چل کے بدل جاتے ہیں اور لبرل ہو جاتے ہیں۔ مطلب سارے نہیں، جی جی، کچھ شاید، سم آف دیم۔ جی، سم آف دیم، چونکہ انہیں دونوں شاید سائڈ کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ تھوڑے ذرا ووکل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دنیا میں کب تشریف لائے؟ کافی پرانی بات ہے جی۔ جی جی۔ تو آئی ایم اوور 60 ناؤ۔ گڈ۔ I retired from Securities and Exchange Commission. تو اس سے پہلے اور جابس کی، میں نے مسلم نیوز پیپر سے اپنے جرنلسٹک کریئر کا آغاز کیا تھا، تو اس کے بعد فرنٹیئر پوسٹ پشاور، اور پھر نیوز لاہور۔ اس کے بعد ایک اسکالرشپ ملا تو لندن اسکول آف اکنامکس، سیکنڈ ماسٹرز میں نے کیا وہاں میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز میں، اور یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں نے کی تھی ایم ایس سی اور ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ اچھا، گڈ۔ تو جی سی میں آپ نے کیا پڑھا؟ جی سی میں نے انٹرمیڈیٹ اور پھر گریجویشن وہاں سے کی، تو سب سے اہم سبجیکٹ میرے خیال میں جو وہاں پہ میں نے پڑھا وہ انٹرنیشنل ہسٹری تھا۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیچر سے سیکھتے ہیں، آپ کے کلاس میٹس، ماحول وہاں پہ بڑا اچھا تھا، لائبریریز اچھی تھی، تو اس سے میرا خیال ہے۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ دس واز 70s اینڈ ارلی 80s۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر قائد اعظم یونیورسٹی، ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آئی آر میں کریں، تو دیٹ واز اے گڈ ایڈوائس۔ تو اور اس وقت بھی مجھے بڑا شوق تھا انٹرویو کرنے کا جب میں یونیورسٹی میں تھا، لیکن کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ملتی تھی، تو یوٹیوب نے میرے خیال میں بہت اچھی اپرچونٹی دی ہے کہ اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، پیشن ہے انٹرویوئنگ کا، سو دس از اے ویری گڈ پلیٹ فارم۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے کیا پڑھا؟ انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اچھا، اور اسی میں پھر ایم فل کیا؟ یا بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آپ اگر دو ان انسٹیٹیوشنز کا کمپیریزن کریں، گورنمنٹ کالج لاہور اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، تو آپ کیسے ان کو کمپیئر کریں گے؟ میرے خیال میں یونیورسٹی کا ایک اپنا مزاج اور ماحول ہوتا ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی کا تو خاص طور پہ کہ وہ ایک فیڈرل یونیورسٹی ہے جس میں تمام صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں آپ کو بلوچستان کے پی کے پنجاب کے، باقی علاقوں کے، سندھ کے بہت سے اسٹوڈنٹس تھے، تو اس طرح سے پورے ملک سے آپ کو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں۔ اور مجھے ابھی بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس پیریڈ سے میں نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا اٹھانا چاہیے تھا،
کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ سے آپ بلوچستان کے بارے میں اتنی معلومات لے سکتے ہیں، سندھ کے بارے میں لے سکتے ہیں، KPK سے ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی باقی چیزوں کے بارے میں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے وہ کلاس میٹس جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش. میرے خیال میں ایک یہ ٹریڈیشن ہے شاید کہ کوکون اپنی اپنی میں داخل رہتے ہیں، مطلب اپنے اپنے ہائبرنیشن میں. یہ میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اپنے گیٹو ہی میں رہیں کہ پنجابی جو ہیں صرف پنجابیوں سے انٹریکٹ کریں، جیسے ابھی پنجاب کونسل بن گئی یا سندھ کونسل بن گئی، تو وہ میرے خیال میں اتنا اچھا ایک رجحان نہیں ہے. تو یو شوڈ انٹریکٹ ود آل کائنڈس آف پیپل ود آل ڈائیورس بیک گراؤنڈس، تو اس سے آپ کا ذہن کھلتا ہے. اسی طرح سے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں رہا تو وہاں پہ آپ کو پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں، اور وہاں پہ سب سے بڑی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے وہ نارتھ امریکہ سے ہے. کینیڈا اور امریکہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں. میرا جو اپنا فلیٹ تھا، 3 کمروں کا فلیٹ تھا، اس کی انٹرسٹنگلی ایک انڈین مسلم خاتون تھی اونر اس کی. تو ایک امریکی تھا، ایک انڈین تھا، اور انڈین بھی ناگپور سے تھا، اولڈ RSS فیملی. بالکل صحیح. تو وہ جو امریکن تھا وہ کنٹکی سے تھا. تو وہ بہت ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا. پھر وہاں پہ اسکول کے اندر آپ کو بے شمار بیک گراؤنڈس کے لوگ ملتے ہیں، کوئی فن لینڈ سے ہے، کوئی فرانس سے ہے، کوئی آسٹریا، نیوزی لینڈ تو خیر نہیں تھا میرے خیال میں، لیکن باقی جو ہے پورے یورپ سے، خاص طور پہ سویڈن سے، ناروے سے. تو بہت ہی ایک کاسموپولیٹن جگہ ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس، اور وہ ریلیٹیولی ایک ماڈرن ادارہ ہے کمپیئر ٹو آکسفورڈ اینڈ کیمبرج. اور اس کے جو بانی بھی تھے وہ فیبین سوشلسٹ تھے، یعنی وہ سوشلزم جو گریجول طریقے سے آتا ہے، ریولوشنری طریقے سے نہیں آتا، یعنی ایوولوشنری سوشلزم. تو جبکہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ریلیجس تھا. تو اس لحاظ سے اگر کوئی بھی ہمارے دوست جو ہیں بات جاتے ہیں امریکہ، برطانیہ پڑھائی کے لیے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، تو ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں ان سے زیادہ رابطہ رکھیں. تو وہاں بھی آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن ہی پڑھا؟ وہاں پہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن. اچھا، میڈیا، وہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن. تو یہ ذرا بتائیں کہ آپ، ظاہر ہے میں بھی ایک دیہاتی ہوں، اور وہاں سے ہی آپ نے مدرسہ اور پھر پرائمری اسکول، تو انگریزی آپ کی کیسے بہتر ہوئی، چونکہ آپ کی کتاب بھی چھپ چکی ہے؟ جی، انگریزی جو ہے نا اٹس اے پیشن. تو مجھے شروع سے ہی تھا کہ مجھے ایک اہم زبان ہے اور اس میں عبور حاصل کرنا چاہیے. تو جتنی میں نے محنت اس زبان کو سیکھنے میں لگائی، جو محنت کی، میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں نے لگائی ہوگی. تو ابھی بھی میں آئی کنسیڈر مائی سیلف اے اسٹوڈنٹ، اور جب کوئی فلم بھی دیکھتا ہوں انگریزی کی تو میری توجہ اس کے کنٹینٹ سے زیادہ اس کی لینگویج پہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ کیا یوز کر رہے ہیں اور کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، یہ ایکسپریشن کیا. تو والدین آپ کے ادھر دیہات میں ہی رہتے تھے یا کاشتکاری وغیرہ کرتے تھے؟ جی، زمینداری ہماری تھی. اچھا. تو اسی میں مطلب زیادہ تر ہمارا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسیسٹرل جو ہمارا گاؤں تھا وہ امبالہ میں ہے. اچھا، یعنی یور فیملی مائگریٹڈ فرام انڈیا، ایسٹ پنجاب. بالکل. اب تو خیر وہ ہریانہ میں آتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ کو خود بھی کوئی کاشتکاری سے کبھی رغبت رہی یا کچھ ایسا؟ کوئی رغبت ایسی نہیں رہی، ابھی بھی مجھے اس کی جو ہے نا خاص معلومات نہیں ہے. کبھی اتنی اس طرح مطلب ایسے کبھی خوشی غمی پہ جانا ہے؟ ہاں، دیہات تو آنا جانا رہتا ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے ایگریکلچر میں انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکا. گاؤں کا کیا نام تھا آپ کا؟ کہاں پہ؟ کمالیہ میں. ہاں، کمالیہ ہی ہے، کمالیہ شہر میں. بالکل صحیح. بابری مسجد کے بعد میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں، یعنی یہاں جو مندر تھے یا گردوارے تھے، یہاں تو لوگوں کو اس کی فرق کا پتہ ہی نہیں نا، یہ گردوارہ ہے یا مندر ہے. ایون جین مندر جو لاہور والا، ہاں جی، وہ بھی ڈھا دیا گیا، اب دوبارہ وہ گورنمنٹ نے بنایا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مسجد جس میں نماز اس طرح پریکٹس بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایک فرض کریں کئی صدیاں پہلے وہاں اگر کوئی مندر چھوٹا موٹا تھا بھی تو، یا کوئی اس کے آثار تھے، تو ایک وہ اس جو مسجد جس کی کئی صدیاں پہلے مسجد بنی ہے، وہ اس کی ایک مونومنٹ کے طور پہ تو اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟
یعنی آثار کے طور پہ. یعنی یہ آج ہم یہاں کھدائی کریں تو پتہ نہیں اس کے نیچے کتنی آبادیاں ہوں کتنے, تو اگر ہم یہاں سے اسی پہ فساد شروع کر دیں کہ نہیں جی یہاں تو پہلے مسجد تھی اور فلاں تھا, تو اس کا بڑا برصغیر کو نقصان نہیں ہوا بابری مسجد کو ڈھانے کا؟ اس میں ہماری ایک دفعہ اس طرح گفتگو ہوئی ایک پاکستانی جرنلسٹ سے, اروند سہارن بھی تھا اس میں. تو اروند سہارن نے اس پاکستانی جرنلسٹ سے پوچھا کہ کیا آپ محمود غزنوی نے جو کچھ کیا اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ ہی واز ویری ریلکٹنٹ. میں تو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی آئیں کر رہے تھے کبھی بائیں کہ شائیں, کوئی کلیئر جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا اگر آپ محمود غزنوی کو کنڈیم کریں کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا, تو میں بھی بابری مسجد کی شہادت کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ دیکھیے کہ بابری مسجد پہ بھی وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پہنچتی ہیں چیزیں وہ ون سائیڈڈ پہنچتی ہیں, کہ وہ ایک مسجد تھی اور اتنے عرصے سے, یعنی انگریزوں کے زمانے سے اس کا تنازع چلا آ رہا تھا. 1947-48 میں بھی اس پہ ایکشن ہوا, پھر اور ایک ان کو حصہ دے بھی دیا گیا کہ بھئی آپ یہاں عبادت کر لے گا. ایک مسلمان آرکیالوجسٹ ہیں خان محمد یا محمد خان ان کا نام ہے, گوگل پہ جا کے ان کا دیکھ سکتے ہیں, ویکیپیڈیا پہ, سوری اس پہ نہیں. آپ نے یہ اس وقت بھی بات کی تھی ایک مسلمان کا, تو آپ لاجک آپ نے دے دیا, ہو سکتا ہے کسی ہندو آرکیالوجسٹ کا, چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے آپ اسپیسیفکلی سوال ہی اور جواب بھی وہ تیار کرتے ہیں. تو یعنی میں صرف یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جو وہاں عمارت بن گئی جس کی 200 300 400 سال 500 سال ایک اس کی حیثیت بن گئی ایک ہسٹورک پلیس کے طور پہ, تو اس کو ڈھا دینے سے جو اس کا امپیکٹ آیا دونوں ملکوں میں وہ بڑا میرے خیال میں لانگ ٹرم ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اب ایک مسلمان آرکیالوجسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ مسئلہ اتنا ہاٹ نہیں تھا 70s میں وہاں گیا اور آئی کوڈ کلیئرلی سی کہ جو اس کے نیچے سٹرکچر تھا وہ ایک ان اسلامک سٹرکچر یا نان اسلامک سٹرکچر تھا, اور وہ ایک مندر کا سٹرکچر تھا. تو اب اس طرح سے بہت سارے لوگ انڈیا میں بھی پرائیویٹلی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کو ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ ہندوز کو دے دینا چاہیے. ایک اسلامک اسکالر کا بھی میں نے ایک ویڈیو ایسا دیکھا, کسی باہر کے ملک میں وہ رہتے ہیں غالباً کریبین کے سائڈ پہ, عمران یا کچھ ایسا نام ہے ان کا, انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے مسلم بردرز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نا اس کو گڈ ول کے جسچر پہ دے دیں ہندوز کو. اور یہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ دی اونلی بلڈنگ, اور بھی آپ کو اس طرح کی بلڈنگس نظر آ جائیں گی کہ جن کے نیچے ہندو مندر کے آثار ہیں, اوپر مسجد ہے, وہ پوری طرح سے ڈیمالش نہیں کیا, اسی کے اوپر بنا دیا. تو وہ اس میں ابھی تک بھی میرا خیال ہے ایک سومناتھ اس میں بھی ہے, ایک آدھ جو ہندوؤں کا سیکرڈ سٹی ہے اس میں بھی ایک آدھ مسجد اس طرح کی ہے. تو ہمیں اس کو کیوں اوپنلی اکنالج نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے. تو بات یہی ہے کہ پرائیویٹلی ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہوئی زیادتی ہوئی تو اس کو ہمیں, لیکن پبلکلی جو ہے جو آرگنائزیشن بنی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ برصغیر میں مسلمانوں نے غلط کیا اور سب کچھ اچھا ہندوؤں نے کیا. نہیں, آپ ہسٹری کو آپ دیکھ لیجئے نا کہ مسلمان آئے اور ان کا کیا تھا سلوک ہندوؤں کے ساتھ. مثلاً تیمور نے کیا کیا ہندوؤں کے ساتھ, وہ سیف الاسلام کہلواتا تھا اپنے آپ کو, اسلام کی تلوار. What did he do to Hindus? اس کے بعد عبدالی اور وہ نادر شاہ آئے, انہوں نے کیا کیا, ہندو خاص ٹارگٹ ہوتے تھے. نہیں, ایون جو سکھ ہیں, جی سکھ they also became targets. نہیں, اور یہ جو دیکھیں آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. جو ایک ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ جو حملہ آور ہوتا ہے اس نے اپنے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوتا تھا. اس زمانے میں رواج ہی یہ تھا, ایک دوسرے کے ملکوں پہ قبضے ہی اس طرح ہوتے تھے. وہ دنیا میں اس طرح یہ صدیوں سے یوں جب سے کائنات بنی تھی اسی طرح چل رہا تھا. یعنی یہ بالکل اسی طرح مثال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس زمانے میں فلانے نے پلیجرزم کیا کہ اس نے فلانے کا شعر لے لیا, فلانے کا تھاٹ لے لیا. یعنی انسانی تاریخ میں ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے, اور جو اس زمانے میں جو ویریئرز تھے ان کا رواج ہی یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو یا لوگوں کو لالچ دے کے اپنے ساتھ میں لاتے تھے اور دوسرے ملکوں پہ قبضے کرتے تھے. That's a good point. لیکن آپ کوسچن یہ آتا ہے جی, کیا اسلام نے ان واریئرز کو یہ تربیت دی یا اس کو جسٹیفیکیشن دی؟ اب ہم ان کو کیوں ہیرو مانتے ہیں؟ ان لٹیروں کے نام پہ ہم نے اپنے میزائلوں کے نام کیوں رکھے ہیں؟ آج بھی ہماری ٹیکسٹ بکس ان کو ہیرو بنا کے کیوں پیش کرتی ہیں؟ آج تو ڈیفرنٹ ہے نا زمانہ. بالکل صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کا رواج تھا, تو بھئی اب اس سے جان چھڑا لو.
کو ہمارا بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس زمانے کا کام تھا, غلط تھا. ہم آج بھی چمٹے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں, ہماری اسٹیٹ نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپالوجائز کریں کہ ہاں جی ہم نے یہ زیادتیاں کی. ہندوؤں نے جو زیادتیاں کی ہندوز کو نہیں, آپ دیکھیں کہ جو اکبر بادشاہ تھا یا جہانگیر اس کا بیٹا تھا یا دوسرے جو بادشاہ تھے, ان میں بہت سے ہندو بڑے بڑے عہدوں پہ, ان کے وزیر اعظم تھے, ان کے جو ٹوڈر مل تھا یا ان کی شہزادیاں تھیں, یعنی آپس میں رشتہ داریاں تھیں بے شمار لوگوں نے. اور جو بابر کی جو اکبر کی بیوی تھی وہ راجپوت تھی, اور کئی بیویاں تھیں اس طرح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے رہے, اور کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں رہا. وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ اکثریت میں تو مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں جب مغل سلطنت تھی یا اس سے پہلے. وہ تو چونکہ میں نہیں لایا انہیں یا آپ نہیں لائے, وہ تو اس زمانے میں خود آگے لوگ یہاں. اور آج کے بے شمار ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت کے حملہ آور ہیں, ان کو وہ آئیڈیلائز نہیں کرتے. وہ آج پورس کو ایک دلیر یہاں کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن آج بھی پورس نامی بندہ آپ کو ملا کبھی؟ سکندر نامی بندے ملے ہوں گے, پورس نامی بندہ کوئی نہیں ملا. دیکھیں یہ کچھ چند برسوں کا تاریخ میں یعنی جو ہے, یعنی میرا یہ خیال ہے کہ تاریخ میں اگر ہم پک اینڈ چوز کریں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے برا کیا اور ہندوؤں نے سب اچھا کیا. اس میں کچھ انہوں نے ہندوؤں نے کیا برا کیا مجھے بتائیے. What did they do wrong? انہوں نے کیا برا کیا؟ آپ ان میں دیکھیں کہ آج بھی ذات پات کا وہ پانی نہیں پیتے. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی بنیادی دوری کا باعث تھا کہ یعنی ان کے کوئی ورچی خانے میں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا, ان کے وہ چونترے پہ نہیں جا سکتا تھا, ان کے چونکے پہ نہیں جا سکتا تھا. اور وہ آج بھی جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہ پانی نہیں پی سکتے اس چشمے سے یا اس برتن میں, نہ وہ ان کے ساتھ برہمن جو ہیں وہ پینا پسند کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے. میں آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو کئی بزرگ یہاں کے ملوا دیتا ہوں پاکستان میں, اور جو یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی ہندوؤں کو برا کہتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں. میرا آج بھی یہاں سے جو ہندو گئے ہیں جو انڈیا میں جا بسے ہیں, میرا آج بھی ان سے رابطہ ہے. دلی میں ہیں یا ہریانہ میں ہیں یا اور ہندو ہیں جو ہندو فیملی سے ہیں یا جو یہاں ہندو رہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات پات کا تو بہت ایک برے لیول کا سسٹم تھا نا, اور اب بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بھی ہم کبھی سیلف کرٹیسزم نہیں کرتے. کیا ہمارے ہاں ذات پات کا نظام نہیں ہے؟ کیا مسلی کو ہم برابر کا درجہ دیتے ہیں؟ کیا راجپوت جو ہے وہ کسی غیر راجپوت کے ساتھ کسی مسلی کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں بہت سارے ہندو ہیں جو خود اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اتنی ریفارم موومنٹس چلی ہیں, اور اس کے بعد بھی ابھی بھی سیلف کرٹیسزم ہے ان میں, اس چیز کو اپریشیٹ کریں. نہیں, آپ ایک میری بات سنیں. دیکھیں جو چودھری صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں نا ایک خاص فیکشن پہ کہ یہ بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں, میرے خیال میں غالباً آپ بھی وہی رویہ کسی حد تک اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, جیسے میں گمن ہوں تو میرے بڑے ہو سکتا ہے کوئی کئی صدیاں پہلے ہندو ہوں, اور یقیناً ہندو ہوں گے چونکہ, اور اسی طرح پھر کوئی ہم تو مجھے یعنی میری ریسرچ کے مطابق ہم شاید ہندو سے ہی مسلمان کوئی ہمارے بڑے ہوئے ہوں گے, اور بے شمار لوگ تو سکھ سے مسلمان کل کے ہوئے ہیں. آپ جو گمن ہیں یا جٹ ہیں وہ سکھ بھی ہیں, ان میں کوئی ہندو بھی ہیں, ان میں کوئی مسلمان بھی ہیں. تو اگر فرض کریں کوئی سکھ یا ہندو مجھے ملتا ہے گمن یا جٹ, تو کیا میں اسے ڈس اون کر دوں گا یا وہ مجھے ڈس اون کر دے گا؟ لیکن اگر آپ یعنی مذہب اپنی جگہ پہ, اگر آپ اوریا مقبول جان سے بات کریں گے نا تو وہ یہی کہے گا کہ جی ایک لائن کھینچ گئی, اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا شیخ عبداللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناح صاحب نے مجھے کہا کہ تم ہندو کو نہیں جانتے, تو میرے ملنے والا ایک ہندو آیا, اس کو میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتا. اور میں نے کہا اچھا میں آپ کو الگ ٹیبل پہ لگا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں میں چھت کے نیچے بھی نہیں کھا سکتا. تو ٹو نیشن تھیوری کو وہ اس سے ثابت کر رہے تھے. تو شیخ عبداللہ نے کہا سر یس آئی نو دیر آر سم ہندوز ہو بلیو ان دس,
تو آپ کو مرض سے نفرت کرنی چاہیے, مریض سے نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا جو آپ جس نتیجے پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے, ان سارے مسائل کے باوجود جناح صاحب کیا کہہ رہے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو مارچ آئی تھنک مئی 47 میں, کہ جی آپ پنجاب کو نہ ڈیوائیڈ کریں, بنگال کو نہ ڈیوائیڈ کریں, کیونکہ ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. ایک بنگالی بھی پہلے بنگالی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا سکھ ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی ریٹرک کیا ہے, ہمارا کوئی چیز کامن نہیں ہے. 1940 کی جو مارچ کی تقریر ہے وہ پڑھیں ذرا, ہم اکٹھے ایک نیشنلٹی بنا ہی نہیں سکتے. اب کیا کہہ رہے ہیں, ہم جن کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہمارے انڈر رہیں گے, بنگال میں بھی ادھر بھی, اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ بھی وہیں رہتے رہیں گے. Then what is two nation theory? اچھا چلے وہ آپ اس پہ چلے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہندو ہیں, پنجاب میں آپ کسی ہندو سے کبھی ملے؟ پنجاب کے ہندو سے I'm not sure, سندھ کے ہندو سے میں ملا ہوں جی, اور مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ بہت بری حالت. نہیں آپ سندھ گئے؟ رحیم یار خان کے ایریے میں جی جی کچھ وہ ہیں لوور کاسٹ ہندوز نا. اچھا میں اب آپ کو چودھری صاحب بات بتاؤں, یہاں اسلام آباد شہر میں میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہ بالکل پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے ہے, اور وہاں تمام جو سویپر ہیں جو بیچارے واش رومز میں کام کرتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. یعنی بے روزگاری کا ایک لیول آ گیا کہ وہ مسلمان بھی 12, 13, 14, 15 ہزار پہ وہ سویپر کا یا واش رومز میں کام کرتے ہیں. ورنہ پہلے جب ایڈ دیتے تھے تو لکھتے تھے جی غیر مسلم اپلائی کریں. نہیں, چونکہ یہ یہاں کی ٹریڈیشن تھی نا, یعنی ہندو یا مسلمان نہیں, یعنی یہاں کی ٹریڈیشن تھی کہ وہ جو بیچارے سانسی تھے یا جن کو ہم وہ کرسچن ہو گئے ان کو وہی کام کرتے. اب اچھا اب سندھ میں دیکھیں, کراچی میں یا جو رحیم یار خان کی آپ کے بات کی تو وہاں بیچارے وہ شودر ہیں جو کام کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ جو وقت بدلنے کے ساتھ, اکانومی کے بدلنے کے ساتھ, ٹرینڈز کے بدلنے کے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد شہر میں وہ مسلمان لڑکے کام کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے سمڑیال وہاں امریک پورہ ایک گاؤں ہے, وہاں ہندوؤں کے بٹھے ہیں, وہ بڑی اکثریت میں بھی نہیں ہے. آج تک پچھلے 75 سال میں ایک بھی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ ان پہ حملہ ہوا ہو, کسی نے بلاسفیمیس ان پہ کوئی کیا ہو, بلکہ یعنی یہ بابری مسجد کے جو واقعہ ہوا کوئی ان پہ کوئی افیکٹ نہیں آیا, اور وہ وہاں کے کونسلر بھی ہوتے رہے اقلیتی سیٹ پہ. اچھا اسی طرح بھوپال والا گاؤں جس سے انٹرویو کی ریکارڈنگ سے پہلے ہم بات میں نے خود انٹرویو کیا ہے, اور جو منشی رام ہے وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو ہیں جو امریک پورہ گاؤں کے ہیں. اسی طرح وہاں کمہار ہے, وہ کونسلر رہا مسلم لیگ نون کا, اور اس نے کہا کہ جب یہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے ایک حافظ صابر صاحب ہیں بھوپال والا کے, تو وہ سامنے آ گئے, انہوں نے کہا کہ جو اس نے ان کو کچھ کہنا وہ پہلے مجھے کہے تو پھر اندر جائے ان کو, یعنی کسی کو, اور انہوں نے مسلمانوں نے ہی انہیں مائیگریٹ نہیں کرنے دیا 47 میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے گئے تو وہاں سے بھی آئے. لیکن آج جو لوگ ہیں, میں اچھا مجھے سندھ جانے کا اتفاق ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو کامن سندھی ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں, نمستے جس طرح نمسکار کرتے ہیں. اور میں خود وہاں ایک سید کی شادی پہ مدیجی جو شکارپور کی ایک چھوٹا گاؤں ہے, وہ سید عابد قادمی کی شادی میں گیا 2005 میں, تو میں ایک ہندو ان کے ڈاکٹر نند لال صوبو گیان چندانی جو بہت لیفٹ کے بڑے لیڈر رہے ہیں لاڑکانہ سے, ان کے وہ داماد ہیں. تو میں ان کے گھر گیا, میں نے کھانا کھایا, چائے پی, وہاں انہوں نے ٹھہرایا مہمان کے طور پہ. ان کے ظاہر ہے شاہ صاحب کے گھر میں ہم سوتے تو وہاں رہے, لیکن کھانے کے لیے یا ویسے جو وہاں ہم جاتے رہے, اور وہ ہندو بالکل ایک نارمل سوسائٹی کی طرح وہاں رہتے ہیں. اچھا اسی طرح وہ ڈاکٹر نند لال میرے پاس لاہور بھی آئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینگ بطور انسانوں کے کوئی لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو ایک کاؤنٹر ایگزامپل دوں. 2008 میں نے یہاں ٹریننگ کروائی کمیونیکیشن سکلز پہ, تو لاہور سے ایک خاتون آئی تھی, تو وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ ایک انگریزی میڈیم اسکول میں جاتا ہے, اور مجھ سے ایک دن پوچھنے لگا کہ ہماری کلاس میں ایک ہندو بچہ ہے, میں اس سے دوستی کر لوں. تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو کر لو. اس نے کہا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ساری کلاس نے ایکا کیا ہے کہ چونکہ یہ ہندو ہے اس لیے اس سے دوستی نہیں کرنی. اور میرے ایک دوست ایس سی پی میں ساجد گوندر, ان کا ایک ہندو دوست تھا, وہ کھانا کھا کے گیا, تو اس نے جب کہا اس کا نام لیا تو اس کی بیگم جو ہے نا غصے میں آ گئی, تم نے ایک ہندو کو میرے گھر میں بلا لیا, میرے پلیت ہو گئے ہیں برتن. تو یہ رویے بھی ہیں. تو اچھی بات ہے سندھ میں اگر یہ کلچر ہے, اٹ شوڈ بی پروموٹیڈ.
اور یہ جو چھوت چھات ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں کے اندر جو ہے خود اتنی موومنٹس ہیں کہ بھئی وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. ٹو نیشن تھیوری کے حامی ہمارے یہاں بہت ایک دلیل دیتے ہیں. 47 سے پہلے جی اسٹیشن کے اوپر آواز لگتی تھی ہندو پانی مسلم پانی، اب کیوں نہیں انڈیا میں یہ آواز لگتی؟ I mean things are changing with the passage of time. اور وہی بات ہے کہ آپ کو مرض سے نفرت کرنی چاہیے، مریض سے نہیں. تو there are problems، اور وہی بات ہے کہ وہاں پہ انٹرنل ریفارمز اتنی موومنٹ چلی ہیں جس میں انہوں نے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا. تو لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول امپروو. اچھا، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جو عمران خان کے پہ یہ بھی الزام لگاتی ہے مسلم لیگ نون کہ جی انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا. وہ جو کچھ اقدامات نریندر مودی نے اسٹیٹ کا وہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. تو اب میں اس پہ کامن سٹیزن کے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھئی ہم اس میں کیا کر سکتے تھے؟ نہیں وہی بات ہے نا، بھٹو صاحب نے یہ الزام ایوب خان پہ بھی لگایا تھا، کشمیر بیچ دیا جی اس نے. تو بھئی کیسے بیچ دیا؟ جو آپ کے پاس ہے نہیں، یا تو آپ کے پاس جو کشمیر ہے وہ دے دیا انڈیا کو. You know, nobody is talking of that. لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا، جو مشرف بھی اسی نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یار اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. So let's accept the status quo and make the border soft, line of control کو soft کر دیں، آئیں جائیں لوگ، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں نا کہ friends can resolve issues more amicably than enemies. اگر آپ نے انڈیا کو دشمن ہی سمجھنا ہے، جیسے ہمارے اردو اخبار لکھتے ہیں ازلی دشمن کے ساتھ، تو پھر آپ 1 انچ کی بھی رعایت دیں گے تو آپ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. انڈیا والے رعایت دیں گے تو وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب دیکھیے 2015 میں بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ ہوا انڈیا کا، اور انڈیا نے اچھا خاصا علاقہ ان کو دیا، غالباً 10,000 ایکڑ. تو اس پہ کوئی انڈیا میں مظاہرہ نہیں ہوا. وہی اگر پاکستان کو اس سے آدھا بھی دے دیں وہ، تو ریئیکشن بہت ڈفرینٹ ہوگا کہ انڈیا میں. ہاں، اس لیے کہ آپ نے ایک اینیمی امیج بنایا ہوا ہے، تو اس اینیمی امیج سے نکلیں گے تو شاید کوئی ریزولوشن ہو سکے. آپ مطلب ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہی ہے نا، دشمنی. اس میں آپ نہیں سوچتے کہ یار کچھ ہمیں کریٹیو ڈپلومیسی کرنی چاہیے. مثلا ایک انڈین پروفیسر ہے مقتدر خان، حیدرآباد دکن سے، اور وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں امریکہ میں بڑے عرصے سے. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی جو ڈپلومیسی ہے نا، اس میں کوئی فریش تھنکنگ، کوئی کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے. آپ ہمیشہ دشمنی کے لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہو، کبھی کریٹیو سولوشن نہیں دیتے. کہ آپ انڈیا کے لیے ہر وقت پرابلم کرتے ہو کہ جی وہ فلان ڈیم بنا رہے ہیں کشمیر میں، اس کو جی ختم ہونا چاہیے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں اس سے سستی بجلی دے دو، کہ AJK میں لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو. کوئی پازیٹیو چیز نہیں آپ کرتے. آپ کہتے ہو کہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہو، انڈیا کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یار اس میں اگر انڈیا کا فائدہ تو ہمارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ادھر ہمارا ذہن نہیں چلتا، کیونکہ دشمنی کے لینس سے ہی ہم نے دیکھنا ہے ان کو. جب تک اس لینس کو ہم چینج نہیں کریں گے کہ بنگلہ دیش نے کتنے فائدے حاصل کیے ہیں انڈیا سے، تو آج بھی کچھ نہ کچھ اینٹی انڈین سینٹیمنٹ وہاں ہے، لیکن پھر بھی وہاں کے ہزاروں اسٹوڈنٹس انڈیا میں جا کے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی انسیکیورٹی ہے کہ نہیں، یہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں چلا گیا اس کا برین واش کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے. ایون میرے ٹیچر تھے پرویز اقبال چیمہ، ان کو ایک انڈین تھنک ٹینک نے کہا کہ آپ 1 سال کے لیے آ جائیں ادھر. تو ان کے دوستوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، دوستوں نے کہا نا چیمہ صاحب ایسا نہ کرنا، مارے جاؤ گے، تھوڑے تو ٹھپا لگ جائے گا، انڈین ایجنٹ تھا. تو انہوں نے کہا جی میں تو بڑا بزی ہوں یہ وہ. تو تھنک ٹینک والوں نے کہا اچھا 6 مہینے کے لیے آ جائیں. پھر انہوں نے وہی ان کا اچھا 3 مہینے کے لیے آ جائیں. ہی ریفیوزڈ. تو ہمارے ہاں اتنی ایک ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی ہے. اب دیکھیے پاکستانی ایمبیسڈر جو دلی میں ہوتا ہے، ہی گوز ٹو آل یونیورسٹیز، تھنک ٹینکس. یہاں پہ ہمارا جو انڈین ایمبیسڈر ہے یہاں، وہ ذرا قائد اعظم یونیورسٹی جا کے دکھائے ذرا. سو دیٹ از دا ڈفرنس. اور عام لوگوں کو شاید ان باتوں کا پتہ بھی نہیں. حالانکہ ہمیں IR میں انٹرنیشنل ریلیشن میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی ریسیپروکل بیسس پہ ہوتی ہے. ہمارے ڈپلومیٹس کو وہ جو رعایت دیں گے ہم یہاں پہ ان کے ڈپلومیٹس کو دیں گے. اب یہ تو نہیں دے رہے. وہ بے شمار جگہوں پہ جاتے ہیں پاکستانی ایمبیسڈر، ان کو اتنی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. ایون عبدالباسط صاحب کا میں نے فیس بک پہ دیکھا، ایک تھنک ٹینک نے اپنے بچے بھیجے وہاں. وہ تھنک ٹینک پیس ایشوز پہ کام کرتا ہے، تو NGO ہے یہ تھنک ٹینک. تو وہ 3-4 گھنٹے انہوں نے ایمبیسی کے اندر ہائی کمیشن میں گزارے
یہاں پہ کوئی این جی او کسی کو کہیں کہ انڈین ہائی کمیشن 1 گھنٹے کے لیے بھی بچے بھیج دے. سو واٹ از دس ڈیپ انسیکیورٹی, سینس آف انسیکیورٹی. تو آپ کے خیال میں یہ ڈیپ انسیکیورٹی کیوں ہے؟ پتہ نہیں, ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ جی ہمارا جو ملک ہے نا وہ کلیپس ہو جائے گا. یا میں یہی کہتا ہوں کہ ونس اے کنٹری کمز ان ٹو بینگ وہ پھر انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ریئلٹی ہو جاتا ہے. اس کو ڈیمولش کرنا, اس کو ختم کرنا وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, نتھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کے اچھے ریلیشنز بھی ہوں گے. تو یار 22 ارب ملک ہیں جن کا مذہب بھی ایک ہے, جن کی لینگویج بھی ایک ہے, وہ کیوں 22 ہیں؟ وائی ڈونٹ دے بیکم ون کنٹری؟ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو امبیسڈر ہوتا ہے نا ساؤتھ کوریا میں, چائنا میں, وہ کہتا ہے جی وی ہیو سو مچ ان کامن ود دس کنٹری. پاکستانی امبیسڈر جو انڈیا میں ہوگا وہ کبھی نہیں کہے گا جی وی ہیو سم تھنگ ان کامن ود انڈیا, کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی پازیٹیو بات تو کرنی نہیں. جیسے وہ تارٹ صاحب نے کہا نا, جب وہ آئے واجپئی صاحب آئے تو میرے کان میں بریفنگ دینے والے آ گئے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وی ہیو کامن ہسٹری, وی ہیو کامن کلچر, وی ہیو کامن لینگویج. اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. اس نے کہا بھائی میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ کہوں کوئی ایک ہمسایہ ملک ہے جی, وہاں سے ایک بندہ آیا ہے, اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے. تو ہمیں اس انسیکیورٹی سے نکلنا ہوگا, اپنے مفاد میں نکلنا ہوگا کہ ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انڈیا سے. اور انڈیا میں کوئی وہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, مرے نہیں جا رہے کہ پاکستان کو ہم نے اپنے ملک کا حصہ بنانا ہے. ایون نہرو نے یہ بات کی تھی, ابھی میں نے کوٹ کیا نریندر مودی کو. نہرو نے 48 میں ہی وینٹ ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اس نے کہا یار اگر آج پاکستان مجھے آفر بھی کرے نا کہ میں دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں تو آئی ول سے تھینک یو بٹ نو تھینکس. اس لیے کہ میرے پاس اپنے ہی پرابلم کافی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹرانگ پراسپرس ملک ہو, وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر آج خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو کیا ریفیوجیز انڈیا نہیں جانے کی کوشش کریں گے؟ کتنی انسٹیبلٹی ہوگی پورے ریجن میں. اسی طرح انڈیا میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پاکستان از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ. اگر آپ کے نیبرز خوش ہوں گے تو آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہونا چاہیے وہ. اگر آپ کے نیبر لیفٹ رائٹ دائیں بائیں والے انخوش ہیں, ہر وقت وہاں لڑائی ہوتی رہے, تو آپ بھی انہیپی ہوں گے. تو یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ اس سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا, فائدہ ہی فائدہ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو, اس کا تنقیدی جائزہ لیجئے, اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے. کشمیر پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کشمیر پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. سمپل سے سلوگن دے دیے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان. آپ باہر نکل کے کسی گلی میں, بازار میں چلے جائیں, ایون یونیورسٹیوں کالجوں میں چلے جائیں, پوچھیں لوگوں سے کہ بھی 5 منٹ میں مجھے سمجھاؤ کہ کشمیر کا ایشو کیسے پیدا ہوا. میرا خیال ہے کہ 1000 میں سے ایک بندہ شاید ہو جو 5 منٹ گفتگو بھی کر سکے. تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں کہ کیا ہم نے غلطیاں کیں, کیا نہیں کیں, اور کتنے اچھے مواقع ہمیں ملے تھے اور ہم نے کیسے وہ گنوائے. مثلا جوناگڑھ کی ایک سیشن, آج ہمیں سارے لوگ یہ بتاتے ہیں, ریٹائرڈ امبیسڈرز یہ وہ, کہ جی کشمیر کی جو تھی نا, جو پارٹیشن کی لاجک تھی, اس کے تحت کشمیر ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا. کنٹیگوس ہے, مسلم میجورٹی ہے. تو مائی کوشچن ٹو دیم از کہ پھر جوناگڑھ کی ایک سیشن آپ نے کس لاجک کے تحت قبول کی؟ دے ہیو نو آنسر ٹو اٹ. سمجھ رہے ہیں؟ تو انڈیا میں اتنا اس پر ریئیکشن ہوا. وہ لوگ جو انڈیا میں تھے جو چاہتے تھے کہ یار جس طرح بھی ملک بن گیا, جو بھی ہوا, اٹ واز انپلیزنٹ فار اس, لیکن ہو گیا, تو اب ہمیں اچھے تعلقات کرنے چاہیے. ان کو ہم نے میسج دیا کہ نہیں, وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان گڈ ریلیشنس, وی آر انٹرسٹیڈ ان کریٹنگ میکسیمم پرابلم فار یو. جوناگڑھ کی ایک سیشن سے, اور یہ آپ نے سپٹمبر میں قبول کر لی, آئی تھنک 15 سپٹمبر 1947. کشمیر پہ اس کے باوجود ہم نے وہ ٹرائبل انویژن کروا دیا. اس کے باوجود سردار پٹیل نے ایک میسج بھیجا کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں, کشمیر لے لیں. سردار شوکت حیات اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ میں لیاقت علی خان کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ بڑی اچھی آفر ہے, کشمیر میں ہماری کیمپین اچھی نہیں جا رہی, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست جو پنجاب سے بھی بڑی ہے وہ چھوڑ کے تو کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. یہ چیزیں جب آپ عوام کو بتائیں گے
تو دے ول تھنک مور ریشنلی, مور لاجیکلی. پھر آپ کی حکومت کو کسی کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بغاوت کر دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ جی آپ نے کشمیر بیچ دیا, آپ نے غداری کر دی, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. تو یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور پیپل along right lines. اور میں تو یہ کہتا ہوں لیٹ دیر بی اے ڈبیٹ. اوپن ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وائی کانٹ جیو اور دنیا نیوز اور ایکسپریس آرگنائز اے فری ڈبیٹ آن دس ایشو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر میں کتنی انڈین فوج ہے؟ پتہ نہیں, مختلف ایسٹیمیٹس آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وائی آر سو مینی انڈین ٹروپس دیئر؟ 1989 جب ملیٹنسی شروع ہوئی اس وقت کتنے تھے, اب کتنے ہیں, یو نو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ادھر سے لوگ جاتے تھے وہاں لڑائی کرنے؟ پرائیویٹلی تو لوگ مان لیتے ہیں, کیمرے کے سامنے شاید وہ کہیں کہ نہیں. تو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو آر سیلوز کہ اس ملیٹنسی نے کشمیریوں کو دیا کیا. اب میرے دوست ہیں ادھر ہی رہتے ہیں, وہ آپ کے ہمسائے میں, ارشاد محمود. ارشاد صاحب جو ہے دفتر غالباً ان کا ادھر ہے, رہائش ان کی پنڈی میں ہے. تو ارشاد محمود ہی وینٹ ٹو کشمیر, سری نگر گئے وہ عبد الغنی لون کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے. ہی واز این APHC لیڈر اینڈ ہی کیم بیک سو ڈسپوائنٹڈ کہ یار ملیٹنسی نے کشمیری معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. تو ہم اس چیز کو بھی وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یار 35 سال ہو گئے ہیں, کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور کشمیریوں کا ہی نقصان ہو رہا. جو ہمارے ریٹائرڈ امبیسڈر یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بندوق جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے, ان کا نقصان نہیں ہو رہا, ان کے بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا. دے آر انجوائنگ دا بیسٹ آف فیسلٹیز, بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. ان کے بچے ماشاءاللہ بہترین یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اچھے سے اچھا جاب کرتے ہیں. کشمیریوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم بندوق سنبھالے رکھو, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 150 سال تک جنگ آزادی لڑی تھی. کون سی جنگ آزادی لڑی تھی بھائی 150 سال تک؟ سر سید نے لڑی تھی یا سید امیر علی نے لڑی تھی یا آغا خان نے لڑی تھی؟ کون سی جنگ آزادی لڑی آپ نے 150 سال؟ سو وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ لا آف ہولز از اف یو فائنڈ یور سیلف ان اے ہول اسٹاپ ڈگنگ. کھدائی بند کر دو. ہم نے کھدائی بھی بند نہیں کی. وی آر ان اے ہول اینڈ وی آر اسٹل ڈگنگ. تو آپ کے خیال میں جو انڈین فوج ہے وہاں ظلم نہیں کرتی کشمیریوں پہ؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیوں ظلم کریں گے وہ؟ وائی؟ واٹ ڈو دے گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ کہ جب ایک بندہ گرنیڈ پھینکتا ہے, باہر سے جا کے بم دھماکہ کرتا ہے, اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, پچھلے 10-15 سالوں سے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں یہاں سے. اس سے پہلے ہوتی تھی, شاید ہوتی ہوں, شاید ہوتی ہو. جی جی. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ فیصلہ کریں گے یا ملیٹنسی از ناٹ اے گڈ آپشن. یاسین ملک نے بھی ملیٹنسی ترک کر دی تھی. کیوں کی؟ ٹھیک ہے. اب وہ جو کشمیر فائلز فلم بنی, میں نے دیکھی نہیں ہے وہ, لیکن اس میں سنا ہے کہ اسی طرح کے کیسز جو ہیں انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں. اس میں کچھ مسالہ بھی لگاتے ہیں, امبیلشمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن کہ کتنے کشمیری پنڈتوں کو تہ تیغ کیا گیا. ایک صاحب ہیں بٹا کراٹے. بٹا کراٹے کا آپ ویڈیو کیجئے, یوٹیوب پہ جا کے لکھیے بٹا کراٹے. بٹا کراٹے ایک ملیٹنٹ تھا جو پکڑا گیا. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کتنے کشمیری پنڈت مارے ہوں گے؟ کہتا ہوں گے 10 12 15. کہتا 15 یا 20 25. کہتا ہو سکتا ہے 20 25 ہوں. تو کیوں مارتے تھے, کیسے مارتے تھے؟ کہتا بس آرڈر آتا تھا, اس کو مار دو, میں مار دیتا تھا. اس کا اگر آپ کو یہ آرڈر ملتا کہ ماں کو مار دو اپنی, تو مار دیتے؟ کہتا ہاں مار دیتا. سو اس سے حاصل کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا, سری نگر میں ہوا تھا نا ایک مشہور دھماکہ, پارلیمنٹ اس کے اسمبلی کے پاس ہوا تھا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ کتنے مسلمان اس سے مرے, کتنے ہندو مرے. جو ملیٹنٹس یہاں سے جاتے تھے, جماعت اسلامی اور یہ اور وہ, بڑے فخر سے وہ بتاتے بھی ہیں, اور لشکر طیبہ, what did they achieve؟ اور ان کے آپ بیان پڑھیے. 98 کا میں بیان میرے پاس تھا کہیں, حافظ سعید صاحب کہہ رہے 2 سال میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. ہوا؟ what did they achieve؟ مطلب میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا مرحوم ضیاء الدین کا, سینئر جرنلسٹ تھے وہ, ڈان کے ایڈیٹر رہے, نیوز کے ایڈیٹر تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار کشمیر, مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھ کے ہم کشمیریوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں. ان کو ہم ہلہ شیری دیتے ہیں
اور پھر کرتے کچھ نہیں ہیں. یا تو آپ کریں, پھر فوج اتار دیں, بھیج دیں, جیسے ہمارے وہ جماعت اسلامی والے سید منور حسن کہتے تھے, بھیج دو فوج. فوج کس لیے ہے؟ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کو آپ نے آگے لگانا ہے. اگر آپ سیریس ہیں تو وائی ڈونٹ یو سینڈ یور ریگولر ٹروپس؟ نہیں تو آپ کے خیال میں جو انڈین اتنی فوج ہے کشمیر میں, وہ ان کو پھول پیش کرتے ہیں؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ 89 سے پہلے کتنے فوجی تھے وہاں, کتنا ظلم وہ کر رہے تھے. 89 کے بعد کیا ہوا, کیوں شروع ہوئی یہ چیز جو ہے؟ کون سے ملک میں فوجیوں کے اوپر پتھراؤ جو ہے وہ برداشت کیا جاتا ہے؟ کیا بلوچستان میں کیا جاتا ہے یا فاٹا میں کیا جاتا ہے؟ فاٹا میں لوگ اگر ان کی شکایات بھی ہوں, کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے پتھر پھینکے ہوں فوجیوں پہ؟ بلوچستان میں کبھی سنا نہیں. وہاں چونکہ ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں, یعنی وہ کشمیری بھی چاہتے تھے کہ ہمارا ایکسیشن پاکستان کے ساتھ ہو, تو وہ جو بھی دو ملکوں کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گیا, تو ان کی کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد تو اب وہ ایک زمانے تک چاہتی رہی نا کہ جی ہمارا پاکستان کے ساتھ ہو, اور ایک حصہ آ بھی گیا ہمارے ساتھ, وہ جیسے بھی آیا. اچھا, پھر یہ کہ جو انڈین خاص طور پہ بنگلہ دیش میں تو بڑی کھلی, وہ مودی بھی مان چکے ہیں, اندرا گاندھی نے بھی کہا کہ ہم نے یہ بدلہ لیا ہے, اور جو یہ یعنی جو پاکستان کی مونسٹر پاکستان کو کہنا ایک طرح سے, تو انہوں نے بنگلہ دیش میں تو یہی کیا. اور یہ وہ جو انڈین چینلز ہیں مختلف, جو خاص طور پہ آل انڈیا ریڈیو ہے یا ان کے چینل ہیں, وہ سارے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. نہیں, ابھی دیکھیے نا کہ 1971 میں کتنے بنگالی تھے جو پناہ گزین ہوئے جا کے انڈیا میں؟ کافی زیادہ تھے. کیا فگر تھا؟ ڈو یو ہیو اینی؟ نہیں, مجھے زبانی یاد نہیں, لیکن کافی لوگ 10 ملین کے قریب جو ہے, جی جی, 1 کروڑ کے قریب بنگالی جو تھے وہ پناہ گزین ہو گئے تھے انڈیا میں جا کے. اور انڈیا میں بھی میرا نہیں خیال کہ مونولیتھ اوپینین ہے, ایک اوپینین ہے پورے انڈیا میں پاکستان کے حوالے سے. کچھ لوگوں کی اوپینین ایک ہوگی, کچھ کی دوسری ہوگی. لیکن جب 1 کروڑ ریفیوجیز آپ کے ملک میں آ جائیں, اور انڈیا کی اکانومی اس وقت وہ نہیں تھی جو آج ہے, اٹ واز اے سیریس برڈن آن انڈین اکانومی, اور آپ نے ایک سنہری موقع دے دیا ان کو کہ آپ نے الیکشن کروائے. جو حبیب جالب نے کیا خوبصورت وہ کہا تھا, although it's very painful but he said that, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو یہ سمجھ نہیں آئی, اور حبیب جالب کو یہ سمجھ آ گئی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں انڈیا انٹروین کر سکتا ہے. یعنی ایک کامن بات یہ ہے کہ ہم کسی بندے کے خلاف بھی کریں, دو انڈیویجول بھی, تو وہ آپ کو پھول تو نہیں پیش کرے گا اگر آپ بار بار کرتے رہیں. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو ڈیفیسٹ آف کانفیڈنس ہے, یہ بھی شاید بہت بڑی وجہ ہے اینمٹی کی. مطلب وہی نا, وہ لیک آف کانفیڈنس ہوا کیوں؟ دیٹس اے کوسچن دیٹ وی شوڈ پونڈر, وی شوڈ ڈسکس. کہ 1971 میں اتنا کلیئر کٹ کیس ہے, کوئی ایمبیگوٹی, کوئی کنفیوژن ہے نہیں. آج جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ یار ان کو اقتدار دینا چاہیے تھا, اس وقت نہیں کہا. اس وقت آئی رحمان صاحب, وہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا, جیو ٹی وی پہ 50 منٹس جو پروگرام ہوتا تھا 50 منٹ, اس میں کہا کہ ہم نے لاہور میں کیمپین شروع کی, سگنیچر کیمپین. کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنا تھا کہ بھائی یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو پولیٹیکل طریقے سے ریزالو کیا جائے. پورے لاہور میں کہتے ہیں کہ 50 لوگ نہیں ملے جو اس پٹیشن کو سائن کر دیتے. اتنا زیادہ اینٹی انڈینزم, اتنی اینٹی بنگالی ہیٹ تھی. تو آج ہم کہتے ہیں جی وہ جی بڑا غلط ہوا تھا, جی بڑا غلط ہوا تھا. زید سلیری صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, وہ اس وقت ضیاء الحق کے مشیر تھے, I went to meet him as a student. تو میں نے کہا سر 1971 میں آپ کیا تھے؟ although I knew what he was. تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اس وقت پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر تھا. تو میں نے کہا سر اس وقت جب یہ سازش آپ کہہ رہے ہوئی پاکستان کے خلاف, اس وقت آپ نے کیوں نہیں لکھا اس کے خلاف؟ آج تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے, وہ کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ از آلویز 20/20. اس وقت آپ اتنے ماشاءاللہ تجربہ کار تھے, اتنی آپ کی بیک گراؤنڈ تھی, اس وقت آپ نے نہیں لکھا. اور اگر لکھ نہیں سکتے تھے تو ریزائن کر دیتے پاکستان ٹائمز کی ایڈیٹرشپ سے, پھر پریس کانفرنس کر دیتے جی ملک توڑا جا رہا ہے, اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں. وہ آپ نے نہیں کیا. ہاں جی ہمیں پتہ نہیں چلا سر, پھر بعد میں تو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے. کوشچن تو یہ ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کھڑے ہوں, وہ کہتے ہیں نا اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ.
اس وقت کتنے ہمارے انٹلیکچوئل سے جو کھڑے ہوئے کہ یار ہم زیادتی کر رہے ہیں بنگالیوں کے ساتھ, ملک ٹوٹ جائے گا اس طرح سے. آپ نے کیا آپشن چھوڑا انڈیا کے لیے, آنیسٹلی بتائیے, کہ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ تھے لوگ, ہو سکتا ہے وہ 1.5 کروڑ ہو جاتے, 2 ہو جاتے, اور کیا حل کیا نکالا آپ نے؟ اگر آپ ان کو اقتدار دے دیتے مجیب الرحمان کو, کیا قیامت آ جاتی. اگر وہ اس کے بعد کوئی ایسے اقدامات کرتا, ہو سکتا ہے وہ 2 سال بعد 3 سال بعد ڈسکریڈٹ ہو جاتا, مس گورننس کی وجہ سے ان پاپولر ہو جاتا, اس وقت آپ اس کو ڈسمس کر دیتے, کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کر دیتے. بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا, جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. واٹ از دس؟ تو بھائی آپ کو ایکشن پھر بھٹو کے خلاف لینا چاہیے تھا نا. آپ نے ایکشن شیخ مجیب کے خلاف لیا. وائی؟ تو کشمیر میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو پالیسی رکھی ہے 75 سال سے, اس سے کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. تو ان کا مقتدر صاحب کا جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا, انہوں نے یہاں تک کہا, مجھے ابھی ریسنٹ انٹرویو ہے, کہ پاکستان کشمیر کے لیے خودکشی کر رہا ہے. اس سے زیادہ سیریس کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا جی, جو آڈینس آپ کی ڈیولپ ہوئی خاص طور پہ انڈیا میں, یہ آپ نے ٹارگٹ رکھ کے آپ نے پروگرامز کی یا خود ہی ڈیولپ ہو گئی؟ مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ پاکستانیوں کی انٹرسٹ اس طرح کی سیریس چیزوں میں بالکل نہیں ہے. ایون عبد الباسط صاحب کا آپ دیکھیے ولاگ, اس پہ کمنٹس دیکھیے, 90% 85-90% وہ انڈین ہوتے ہیں. بہت کم پاکستانی کمنٹ اس پہ بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو میرے اس پہ بھی, اور میں تو ان کو کوشش کرتا ہوں انگیج کرنے کی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کمنٹ کو بھی ڈیلیٹ نہ کروں. آل کمنٹس آر الاؤڈ. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, ایک صاحب ہیں وہ اکرم صاحب, وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے, تو اس سے پہلے لمز وغیرہ میں بھی پڑھاتے رہے, جاوید اکرم شاید نام ہے ان کا. وہ ایسے عجیب دعوے کرتے ہیں اور پھر نیچے کمنٹس ڈسیبلڈ. ایک صاحب ہیں جو جاوید اختر کے پرانے جاننے والے ہیں, لکھنؤ کے زمانے کے, انہوں نے جاوید اختر کے خلاف ایک ولاگ بنایا اور کہہ رہے ہیں کہ جی I would welcome your feedback, اور نیچے کمنٹس کا سیکشن ڈسیبل. ان کا میں نے انٹرویو کیا, ان کو میں نے اس پہ پوچھا بھی, ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ جی your comments are welcome, give me your feedback, اور ساتھ ہی ڈسیبل بھی کیا ہوا ہے. What is this? تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے اور ڈبیٹ سے خوف نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ کی اپروچ میں کوئی غلطی ہوگی تو you should openly accept that. ٹھیک ہے جی, مجھ سے غلطی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ یوٹیوب سے پہلے آپ فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھے, اور بڑی اس میں نہ صرف آپ خود پارٹیسپیٹ کرتے تھے مختلف ڈیبیٹس میں, بلکہ دوستوں کو بھی مدعو کرتے تھے, انہیں ٹیگ کرتے تھے. میں ایون مجھے کئی دفعہ کیا کہ بھئی آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں. صحیح. تو اس کا کیا, اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنا کسی ڈیبیٹ میں؟ ایگزیکٹلی. کچھ ہمارے دوست ہیں, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ہمارے جو ہے نا دوست, کچھ وہ اگر ذرا سا بھی کوئی کمنٹ آپ کرٹیکل کر دیں تو ان کو فوراً بلاک کر دیتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از ان ہیلتھی اپروچ. کوئی بندہ اگر کوئی بہت گالی گلوچ نہیں کر رہا تو یو شوڈ ویلکم کرٹیسزم. یو لرن فرام کرٹیسزم. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آرگومنٹ میں یہ ویکنیس ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کرنے سے پہلے میں ایک مینٹل ایکسرسائز کرتا ہوں کہ کیونکہ اس بندے کا ورلڈ ویو یہ ہے, اس کی اپروچ یہ ہے, تو میں یہ بات کروں گا یا اس سے کوسچن کروں گا تو اس کا ایکسپیکٹڈ رسپانس کیا ہوگا. اس ایکسپیکٹڈ رسپانس کی روشنی میں مجھے اپنی بات کرنی چاہیے, اپنا کوسچن کرنا چاہیے. سو دیٹ از اے ویری ہیلپ فل ٹیکنیک. کہ آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, ایسے ہی چوڑ نہ ماریں کہ آپ ایسا سوال کریں وہ آگے سے کہہ دے نیکسٹ کوسچن پلیز. تو تھوڑا سا ایکسرسائز کریں, تھوڑا سا ہوم ورک کریں, اس بندے کے پرانے ریکارڈ, پرانے اسٹیٹمنٹس دیکھیں کہ کیا کہتا رہا ہے یہ. اور ایزی کوسچن نہیں ہونا چاہیے, یو شوڈ ڈو یور ہوم ورک تاکہ آپ انٹیلیجنٹ کوسچنس کریں, تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے اس سے. تو مجھے خوشی ہے کہ میری اپروچ جو ہے وہ کافی ہیلپ فل رہی, یوزفل رہی, اور میرے انٹرویو اسی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں کہ میں ان ڈیپتھ کوشش کرتا ہوں کوسچننگ کرنے کی. اچھا, آپ نے کہا کہ آسان سوال نہ ہو, مشکل. میں نے تو کبھی ابھی تک آپ کو کوئی مشکل سوال نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, مطلب آسان سوال سے مراد یہ کہ سوچ کے کریں. چاہے آسان بھی ہو
تو اب ایک مینٹل ایکسرسائز آپ نے کی ہوئی ہے. اچھا صاحب آپ ذرا تھوڑا سا یعنی ایک ہم تھوڑا اپنی گفتگو کو سنجیدگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ جب انٹرویوز کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو انڈین پرسپیکٹیو ہے یا انڈینس وہاں آج کل ایک انڈیا کی ایک مثال بڑی سیکولرزم کے حوالے سے دی جاتی تھی, تو آج کل سیکولرزم کو انڈیا میں بھی بہت چیلنج ہے. تو آپ ایسے لگتا ہے جب آپ سوال کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان لوگوں کا نیریٹو یا انڈیا کا نیریٹو آپ سامنے رکھ رہے ہیں, تو ایسا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی ہم سیریس کوسچن کرتے ہیں, میرے خیال پچھلی گفتگو بھی ہم نے سیریس ہی کی. جی جی. بہرحال یہ جو بات ہے نا, اس میں میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کمپلینٹ ہمیں اب پیدا ہوئی ہوتی نا تو میں اس کو وزن دیتا کہ جی اب انڈیا میں جو ہے نا یہ ہو گیا ہے, اور پہلے جو تھا وہ انڈیا بڑا اچھا تھا. مثلا عمران خان کے دور میں نے کئی دفعہ یہ کوسچن اٹھایا کہ آپ کہتے ہو کہ یہ گاندھی اور نہرو کا انڈیا نہیں ہے. تو میں نے یہ کوسچن اٹھایا کہ بھائی نہرو اور گاندھی کے انڈیا کو آپ نے کب کریڈٹ دیا؟ اس کو کریڈٹ دیا ہوتا تو آج آپ کے کرٹیسزم میں وزن ہوتا. آپ نے تو کبھی کریڈٹ نہیں دیا, ہمیشہ یہی کہا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے انڈیا میں. اور ان کا بھٹو صاحب کا 1968 کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ اے کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن اگینسٹ دا مسلمز آف انڈیا. 68 میں یہ بات کی انہوں نے, اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں نے کی ہوگی. تو اب یہ دیکھیے کہ 47 میں پارٹیشن کے بعد مسلمان انڈیا کی آبادی کا 9.5% تھے, آج وہ 15-16% ہیں. قتل عام کے باوجود ان کی تعداد اتنی بڑی ہے. پاکستان میں کتنی مائنورٹیز تھیں 1947 میں؟ بنگلہ دیش میں کتنی تھی؟ اب کتنی ہیں؟ یعنی بنگلہ دیش میں تو 28% تک کا فگر میں نے دیکھا ہے کہ 47-48 میں 28% تھے, آج 8% ہیں. اور بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ ہم سے زیادہ ٹالرنٹ ہے شاید ریلیجن کے معاملے میں. وہاں پہ یہ صورتحال ہے. اور 1950 میں 10,000 ہندو مارے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے, اس پاکستان میں. اور ہمارے جو پہلے لا منسٹر تھے جوگندر ناتھ منڈل, وہ اسی وجہ سے استعفیٰ دے کے انڈیا چلے گئے تھے. وہاں بھی ان کو کوئی ہیرو کا ویلکم نہیں ملا, وہ بیچارے گمنامی میں ہی, کیونکہ وہ دلت تھے, غربت میں فوت ہو گئے. مطلب دلت بھی تھے. اگر پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ ان کو یوز کرنا ہوتا تو انڈین گورنمنٹ ٹول کے طور پہ کر سکتی تھی نا, کہ ان کو جناب بالکل بانس پہ چڑھا دیتی اور دیکھو جی انڈیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ وہ پاکستان کا پہلا لا منسٹر پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو دے ڈنٹ یوز ہم ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک سیلف رائچسنس ہے کہ ہم نے, وہ کہتے ہیں نا, اپنی آنکھ کا آپ کو شہتیب نظر نہیں آتا, دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے. تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اچھا, انڈیا نے کبھی ہمیں کریڈٹ دیا کہ ہم فلاں پاکستان فلاں ایرا میں بہت اچھا تھا اور اب اچھا نہیں ہے؟ ان کا ایسا کبھی ویو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ نا اس طرح کا بہت سارے لوگ پاکستانی شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں کہ ان کی اس طرح سے ایک obsession نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے. تو ہمارے حالانکہ پاکستان میں لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. یس, آئی ایگری ود یو. لیکن وہ جو ہے, اب مثلاً آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے بھی کسی سے آپ بات کرتے, آپ کہتے گیا پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں ہندوؤں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے, وہ فوراً آپ کو کہتا انڈیا کی کتابوں میں نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف. یعنی وداؤٹ نوئنگ اے ورڈ اباؤٹ اٹ وہ فوراً وہ کہہ دے گا کہ انڈیا کی کتابوں میں یہی ہے. سو نو بڈی آسکڈ فار ایویڈنس کہ بھئی ویئر از یور ایویڈنس فار دس. تو اس طرح کا ایک نیریٹو جو ہے نا, ایک جس کو آپ سمجھ لیجیے گاسپل ٹروتھ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان انڈیا میں ناخوش ہی ہیں. تو بی جے پی میں خاص طور پہ ناخوش ہیں, اس سے پہلے کانگریس تھی اس میں بھی ناخوش تھے. اب میں نے کئی لوگوں سے یہ پوچھا, میں نے کہا جی کانگریس جو ہے اس کے خلاف ہماری کتابوں میں آج بھی نفرت موجود ہے. اگر کانگریس بہتر تھی تو کیا ہم نے اس کو کبھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی کانگریس اچھی پارٹی؟ اب کچھ لوگوں کو کانگریس اچھا لگنا شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ کل کو ہو سکتا ہے بی جے پی سے کوئی بری پارٹی آ جائے تو ہم بی جے پی کو اچھا کہنا شروع ہو جائے. سو ابھی بھی اب تک بھی ٹیکسٹ بکس میں کم از کم ہمارے بی جے پی کے خلاف نفرت نہیں ہے, وہ کانگریس والی چل رہی ہے. تو اس میں یہی میرا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے پرابلم پہ توجہ دینی چاہیے.
انڈیا کے جو انٹرنل ایشوز ہیں اس پہ ہم نہ ہی کریں بات تو اچھا ہے. وہ کہیں گے یار پاکستان از دا لاسٹ پرسن ٹو لیکچر اس آن ہیومن رائٹس. کہ آپ یار وہ اپنی چارپائی کے نیچے جو ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ پھیرو, سانو رہن دو. بالکل. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اب دیکھیں نا کتنا سلیکٹیو ہے ہمارا یہ کنسرن. چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا ہمارے پرائم منسٹر کو بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. پریزیڈنٹ کو, I mean they are supposed to be the best informed people. انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کی کمانڈ پہ ہوتی ہیں, ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے, فورن آفس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چین میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سو ہمارے ہاں یہ عجیب وہ اپروچ ہے کہ سوڈان میں 3 لاکھ مسلمان مارے جائیں تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, میڈیا کے لیے وہ ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر انڈیا میں 2 لوگ بھی مارے جائیں تو وہ بڑی خبر ہوتی ہے. ایون آپ دیکھیں نیکسٹ ڈور برما میں روہنگیا مسلمس کے ساتھ کیا نہیں ہوا, وہ ہمارے ہاں کبھی ایشو نہیں بنا. بلکہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں پوسٹرز لگے, وہ بینرز لگے ہوئے تھے بڑے بڑے روہنگیا کے حق میں, وہ راتوں رات غائب ہو گئے. تو میں نے پوچھا کسی سے یار یہ کیا ہوا, انہوں نے کہا جی وہ روہنگیا وہ برما والے جو ہے نا ہم سے کچھ جہاز خرید رہے ہیں, تھنڈر JF تھنڈر. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پوسٹر شوسٹر ہٹا دو. تو کیا انڈیا والے بھی اگر ہم سے 2-4 جہاز خرید لیں تو پھر یہ ہماری اپروچ کیا بدل جائے گی؟ اگر وہ خریدیں تو دیکھتے ہیں. آپ کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, کوئی ڈیل کروائیں. یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے کہ وہ اگر ہم سے جہاز خرید لیں تو ہماری اپروچ تھوڑی سی بدل جائے. اور پچھلے دور میں میرے خیال میں ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا, اور سرپرائزنگلی اٹ کیم فرام دا ملٹری. ہم ساری عمر سے کرٹیسائز کرتے آ رہے ہیں کہ جی ملٹری ڈز ناٹ وانٹ گڈ ریلیشنز ود انڈیا. تو قمر باجوہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, اور ان کے بقول عمران خان واز فلی آن بورڈ کہ ہم اچھے تعلقات کریں. ہماری اکانومی اجازت نہیں دیتی کنفرنٹیشن کی, تو کشمیر ایشو کو ہم فریز کر دیں 20 سال کے لیے. اور نریندر مودی واز ولنگ ٹو کم ٹو پاکستان, اور ٹریڈ ریلیشن, اسپورٹس ریلیشنز ان کو ہم بحال کر دیں. آئی تھنک اٹ واز اے گولڈن اپرچونٹی. تو مجھے ایک چیز یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں خوف کیا ہے. کیا خوف یہ ہے کہ انڈیا اکھنڈ بھارت چاہتا ہے؟ ہمارے بہت سارے سینئر دوست جو ہیں جرنلسٹ, حامد میر جیسے ایون, وہ ابھی تک اکھنڈ بھارت کے اس خوف میں مبتلا ہیں. اور اکھنڈ بھارت بھی نیپال کو بھی اس میں شامل کر, نیپال کو تو نہیں تبت تک کو شامل کر لیتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بھی چاہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ آ جائے, ہمارا حصہ بن جائے, پاکستان بھی بن جائے, افغانستان بھی بن جائے. اب اس کو کرٹیکلی نہیں دیکھتے کہ یار اگر انڈیا نے اکھنڈ بھارت بنانا ہوتا تو 71 واز اے گولڈن اپرچونٹی. بنگالی آپ کے اتنے گریٹفل تھے اس وقت, وہ کہہ دیتے بنگالیوں کو بھی ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی تم انڈیا کا حصہ بن جاؤ. اس وقت اگر انہوں نے نہیں کیا, پاکستان کی جو ہوسٹائل پاپولیشن ہے 23 کروڑ کی, اس کو وہ اپنا حصہ بنا کے کیا باقی انڈیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ They don't think along these lines. نہیں, آپ 23 کروڑ کی عوام کو ہی ہوسٹائل کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اگر آبادی کی اکثریت ہوسٹائل ہے تو مطلب 10% بھی اگر ہوسٹائل ہو تو کیا انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ تو مطلب وہ کیوں کریں گے؟ عام لوگ کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ عام لوگ نہیں, جیسے اب ہمارے ہاں کشمیر کو آپ دیکھ لیجئے کہ 80 لاکھ کی آبادی ہے, ویلی آف کشمیر. اس کو اگر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا میڈیا جو ہے وہ کیا کہتا ہے جی 9 لاکھ فوجی ہیں, کوئی 8 لاکھ کہتا ہے, کوئی 7 بھی کہہ دیتا ہے. اگر 80 لاکھ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس سے بھی کنٹرول مشکل سے ہوتا ہے, 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ فوج چاہیے, تو 23 کروڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی فوج چاہیے ہوگی؟ کیا سارے ریسورسز وہ پھر فوج پہ ہی لگائیں گے کہ پاکستانیوں نے کنٹرول کرنا ہے بھائی؟ سو دس از ابسرڈ تھیوری. اور ہمارے لوگ ان تھنکنگلی اس پہ بلیو رکھتے ہیں, اس لیے کہ کلچر نہیں ہے اوپن ڈبیٹ کا. اب میں کئی دفعہ اپنے شوز میں کہہ چکا ہوں کہ یار ہماری سیریسنس یا لیک آف سیریسنس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ 23 کروڑ کے اس ملک میں ایک بھی انڈیا پہ ہمارے ہاں ایکڈیمک ایکسپرٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم ہونے نہیں دیتے شاید, کہ وہ پھر جو ہمارا ڈومیننٹ نیریٹو ہے اسی کو کہیں چیلنج نہ کر دے کہ یار یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ فیکچولی انکریکٹ ہے.
یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو انڈیا کے اکانومی کا پتہ ہو, وہاں کی سوسائٹی کا پتہ ہو, کیا چینجز آئی ہیں پچھلے 20 سال میں 25 سال میں, انٹلیکچوئل کلاس کیا سوچ رہی ہے, وہاں کی بزنس کے کیا حالات ہیں. تو ہم گویا جہالت کی بنیاد پہ انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور خوف ایسے ہیں جن کو ہم شاید کبھی آرٹیکولیٹ بھی نہیں کرتے, ان نون خوف ہیں. تو بھئی آپ کو 75 سال ہو گئے ہیں اور اب آپ کو 24 گھنٹے 24/7 جس کو کہتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹیفائی دی کریشن آف یور کنٹری. اب آپ کو آگے دیکھنا چاہیے. جیسے آئی رحمان مرحوم کہا کرتے تھے کہ نوائے وقت جو ہے 1947 سے ایک ہی اداریہ لکھتا آ رہا ہے. تو ہمیں اس ایک اداریے سے نکلنا چاہیے کہ انڈیا میں بھی لوگ مرے نہیں جا رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان ہمارا حصہ بن جائیں. دے ریئلائز کہ اس کے پرابلم زیادہ ہیں, اس کے فوائد نہیں ہیں. میں ایک دفعہ میں نے کوٹ بھی کیا, ایک دفعہ سے زیادہ بلکہ, شاہد صدیقی ایک مسلمان جرنلسٹ ہیں, اینڈ ہی از این اپوننٹ آف دا بی جے پی. وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے اور کافی ویل نون جرنلسٹ ہیں. نئی دنیا ایک میگزین نکالتے ہیں. انہوں نے نریندر مودی کا انٹرویو کیا ایز چیف منسٹر. تو اس میں ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ جی آپ آر ایس ایس سے تربیت آپ نے حاصل کی, تو آپ کیا کہتے ہو اکھنڈ بھارت کے بارے میں؟ تو کبھی میں نہیں چاہتا اکھنڈ بھارت, یہ تم مسلمانوں کی کوئی سازش ہوگی, کیونکہ اگر اکھنڈ بھارت ہو گیا تو انڈیا ول ایونچولی بیکم اے مسلم میجورٹی کنٹری 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد. کیونکہ مسلمانوں کا تو ماشاءاللہ برتھ ریٹ بھی زیادہ ہے, تو ہندوؤں کا برتھ ریٹ کافی کم ہے. اب تو جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے بنگالی, اب آپ دیکھیے کہ ان کا برتھ ریٹ بھی ہم سے کم ہے. پہلے ہم کیا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں. سو اب وہ 16 کروڑ ہیں اور ہم 23 کروڑ ہیں. تو انڈیا کو کیا حاصل ہوگا بنگلہ دیش کو, پاکستان کو, افغانستان کو اپنا حصہ بنا کر؟ تو ہمیں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ 75 سال ہو گئے, اب ہمیں نارمل ریلیشنز رکھنے چاہیے. اور یہ جو obsession ہے ہماری کشمیر کے ساتھ, اس کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. جو کہتے ہیں نا کاسٹ بینیفٹ انالیسس, ایک ریشنل طریقے سے وہ ہونا چاہیے. ریٹائرڈ ایمبیسڈرز کو بھی بلا لیں جو ہمارے یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں, کالجوں کے اساتذہ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو بھی بلا لیں. میرا میڈیا جو ہے لے جیو دنیا, یہ جو چینلز ہیں, let them organize open debates. What are we afraid of? اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے, اس پہ کیوں نہیں ہم ڈیبیٹ کر سکتے؟ سارے اسکولز آف تھاٹ کو بلائیں, جس کے آرگیومنٹ اسٹرانگ ہوں گے اسی کو لوگ بلیو کریں گے. تو چونکہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, اس وجہ سے ہمارے پولیٹیشین اسی وجہ سے خوف کا شکار رہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, ہمیں غدار کہیں گے. عمران خان کا جیسے ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کنونس کیا عمران خان کو. پہلے تو وہ بڑے خوش تھے کہ ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہو جائیں تو اکانومی امپروو ہو جائے گی, میرے لیے اچھا ہو جائے گا. شاہ محمود قریشی نے کہا نا ادھر نہ جانا, اس سے تو آپ کو لوگ کہیں گے غدار ہے, اس نے کشمیر بیچ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے. اب کوشچن یہ جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں اس کو کیسے بیچ دیا آپ نے؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 75 سالوں میں آپ کو کچھ لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی بہتر ہوا ہے؟ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ایک چینج آئی ہے, اس سے کچھ امید ہو چلی ہے اگر اس کو الاؤ کیا جائے. ورنہ تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے 4-5 سال تک یوٹیوب بین رہا. اس میں اب جو یوٹیوبرز بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنا نقصان ہوا, انڈین یوٹیوبرز اتنا آگے نکل گئے. اب پھر جو ہے چند دن پہلے ہی یوٹیوب نہیں چل رہا تھا پاکستان میں, تو ہمیں اور پھر بلیسفمی کا ایشو ہمارا آتا ہے کہ ایک آرٹیکل لگ گیا یوٹیوب پہ, کوئی کلپ لگ گیا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم خود اس کو اشتہار بنا لیتے ہیں. او جی فلاں جگہ پہ ایک یہ پڑا ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, چپ کر جاؤ. ہم اس کو خود مشہوری دیتے ہیں اور وی پی این لگا کے لوگ پھر اس کو ڈھونڈ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. خدارا اس سے نکلیے. بلیسفمی ہماری پہچان بن گئی ہے پوری دنیا میں بلیسفمی. چلیں یہ تو اب بنی, میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں آپ کی نظر میں پاکستان میں کچھ بہتر نہیں ہوا؟ پاکستان میں آف اینڈ آن ہوتی رہی ہیں بہتری ہوتی رہی ہے, لیکن کوئی کنسسٹنٹ بہتری ہوئی ہو. مثلا بھٹو صاحب جیسا لبرل آدمی, سیکولر آدمی, اس نے دیکھ لیجئے کیا کیا کہ شراب پہ پابندی لگائی, خود شراب پیتے تھے حضرت صاحب. اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا,
یہ بھی کہہ دیا کہ جی برابری ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے نا ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. واٹ کائنڈ آف اکوالٹی از دس؟ یو آر میکنگ اے موکری آف دا کانسیپٹ آف اکوالٹی. تو ہم پوری دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. چونکہ ہمیں پوری دنیا کا ایک رواج ہے کہ اکوالٹی کی بات کرنی پڑتی ہے، پھر ہم اکوالٹی دینا بھی نہیں چاہتے، تو ڈھیلے ماٹھے لفظوں میں ہم کہتے ہیں اکوالٹی اکوالٹی اکوالٹی. تو بھٹو صاحب جیسا بندہ، اور یہی نہیں ہے کہ ان کو آئین میں یہ کرنا پڑا کہ جی مولویوں کے پریشر میں، ان کی 1971 کی سٹیٹمنٹ میں دکھا دیتا ہوں، 70 کی دکھا دیتا ہوں، عوام غیر اسلامی آئین قبول نہیں کریں گے. تو ہمارے اس طرح کے لیڈر بھی ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں. اس کے بعد تو ضیاء اللہ کا آ گیا، اس کا تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا، یعنی احمدیوں کے خلاف کوئی لبرل سے لبرل بندہ بھی پاکستان میں احمدیوں کے ایشو پہ نہیں بولتا. اگر آپ کو احمدی کو السلام علیکم کر دے تو اس کو آپ 2 سال کے لیے اندر کروا سکتے ہیں. اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے، وہ وضاحت کرنا شروع کرے، آپ جائیں تھانے اور اس کو بند کروا دیں 2 سال کے لیے کہ جی یہ تو مجھے تبلیغ کر رہا تھا. تو یہ ہماری ایسی انسیکیورٹیز ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوئی ہیں بہتر ہونے کے بجائے. امریکہ میں بھی ایک ایسا فرقہ ہے، لیکن وہاں پہ ان کی جو سچویشن ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ پریجوڈس کم ہوا ہے، اور مٹ رومنی جو ہے وہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی بنا اس فرقے کا. تو ہمارے ہاں جو ہے جیسے وہ کہتا ہے، ہمارے جو ایک جرنلسٹ ہیں BBC پہ بھی آتے ہیں، وہ ایکسپریس میں کالم بھی لکھتے ہیں، محمد حنیف یا وسعت اللہ خان؟ وسعت اللہ خان. وسعت اللہ خان کہتے ہیں میں رحیم یار خان میں پلا بڑا، اور اس وقت احمدیوں اور وہابیوں کے خلاف ایک جیسا پریجوڈس ہوتا تھا. اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے کہ ہمارا ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اور گلیوں میں چوکوں پہ سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے جی یہ مرتد ہیں، یہ فلاں ہیں. یعنی ہمیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے، مرتد اور کافر ڈکلیئر کرنا ہمارا فیورٹ مشغلہ ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام، کوئی تعلیم کا. ایک انڈین دوست میرا اروندی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا مذہبی ایشو پہ تو جلوس نکالتے ہیں، جو دنیا کے مسائل ہیں نا اس پہ جلوس نہیں نکالتے، کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، ہمیں صحت کی فیسلٹیز نہیں مل رہی، اس پہ نہیں. وہ بیچارہ دیکھتا نہیں ہے. یہاں کافی جلوس مہنگائی کے خلاف بھی نکلتے ہیں. ہاں ایک اس نے نکالا تھا، شاید بلاول نے بھی ایک نکالا تھا، لانگ مارچ کیا تھا شاید مہنگائی کے خلاف. ہاں کوئی خاص امپیکٹ اس کا البتہ دیکھنے میں کو نہیں ملا، لیکن انہوں نے نکالا. یو آر رائٹ. نہیں وہ جب پک اینڈ چوز ہو تو پھر آپ کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے کیا کیا، بھٹو صاحب نے کیا کیا احمدیوں کے خلاف. اور بلاول ایک دفعہ چلے گئے تھے کسی ہندو مندر پہ، ان کو مبارکباد دے دی، اس کے خلاف بھی علماء نے فتویٰ دے دیا. نہیں مولویوں نے تو دیا، لیکن وہ بلاول نے تو کوئی اس پہ ایکسکیوز نہیں کیا. بل اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا. نہیں سو مائی کوشچن از دیٹ سو یو ڈونٹ فائنڈ اینی تھنگ ٹو کوٹ فرام دا ہسٹری آف پاکستان اور فرام پاکستان کہ آئی کوٹ دس کہ دس از اے گڈ تھنگ، یا یہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ ہمارا منصوبہ بڑا اچھا ہے، یہ اس دور میں ہمارا ملک بڑا اچھا جا رہا تھا. You don't find anything. اکنومیکلی کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کا جو دور تھا 65 کی جنگ تک it was doing well، لیکن 65 کی جنگ نے وہ سارا کچھ گہنا دیا جو ان کی اچیومنٹس تھیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی جو بایوگرافی ہے، آج بھی کسی سے بات ہو رہی تھی، اس میں ان کی پریزیڈنسی کا سب سے بڑا واقعہ تھا وہ 65 کی جنگ تھی، اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا. سو دیٹ ایکسپلینز اٹ آل. آپ کے خیال میں کیا پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں؟ if I'm missing anything. نہیں پاکستان میں دیکھیں لوگ ایجوکیشن ریٹ پاکستان جب بنا تھا تب کیا تھا، غربت کا ریٹ کیا تھا، اور پھر یہ کہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، پاکستان میں موٹر ویز یا سڑکوں کی کیا صورتحال تھی، لوگوں کا جو جس طرح ایجوکیشن کے ریٹ کی بات میں نے کی یا غربت کے ریٹ کی بات کی یا جو موٹر ویز سڑکیں جو ڈیولپمنٹ ہے انسانوں کی، تو میرے خیال میں دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو کوٹ. اس میں عرض کروں بات یہ ہے کہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں سوشل موبلٹی، سائنٹیفک طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سوشل موبلٹی کتنے پرسنٹ ہے اور باقی ملکوں میں کتنے پرسنٹ ہے. دیٹ از دا سائنٹیفک وے. اور جہاں تک لٹریسی کی بات کی آپ نے، انڈیا میں 12% لٹریسی تھی 1947 میں. آج آپ کو پتا کتنی ہے وہاں پہ؟ اٹ از اباؤٹ 80%. ابھی سینسس ہوگا تو شاید 81 82 یا اس سے کم، 80% کے قریب. ہمارے ہاں کیا ہے 60% پہ پھنسی ہوئی ہے. اور ایک پیریڈ ایسا بھی آیا ریسنٹلی جب وہ 2% کم ہوئی. اور ہمارے آج 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں.
ٹھیک ہے, کچھ ڈیولپمنٹ نہیں, آپ سپورٹس دیکھیں کہ بس جس طرح کرکٹ ہے, ہاکی ہے, ہم نے بڑا اپنے ملک کا نام کیا, ہم نے بہت اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ پیدا کیے. کوئی ایسا بھی یعنی کوئی بہت یعنی ہمیں یعنی انفیریئرٹی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. نہیں, انفیریورٹی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. میرا گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ویکنیسز ہیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اصل میں اگر بہت زیادہ ویکنیسز پہ جایا جائے تو میرے خیال میں بندہ ویسے ہی گر جاتا ہے. اگر بہت زیادہ یعنی بیلنس کی ضرورت ہے کہ تنقید بھی کریں اور تھوڑا سا لوگوں کو میرے خیال میں اٹھائیں بھی. آپ تو خود ٹیچر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اٹھائیں بھی, لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ سیلف کنگریچولیشن کا موڈ زیادہ رہتا ہے کہ وہ باسط صاحب نے بھی یہ کہا پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. تو میرا کوسچن یہ تھا کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو آپ کیا کہیں گے جو اسکول نہیں جا رہے. اسلام آباد کی مارکیٹس میں چلے جائیں, وہاں دیکھیں کہ بھکاریوں کی تعداد 10 سال پہلے کیا تھی, آج کیا ہے. تو یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو آپ نہیں نظر میں رکھتے. یو ہیو پازیٹیو اپروچ, جس کو آپ پازیٹیو اپروچ کہتے ہیں, اور وہ ایکچولی اٹس ناٹ ویری پازیٹیو ان فیکٹ. تو بھائی اس کو جب آپ نہیں نظر میں رکھیں گے کہ باقی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یو اے ای جو ہے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کہاں تھا, آج وہ کہاں ہے. سنگاپور کہاں تھا, ملیشیا کہاں تھا, جہاں ریس رائٹس ہوتے تھے. تو ہم کہاں ہیں. تو جب تک آپ تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. اور ہمارے یہاں دیکھیے یونیورسٹیاں اتنی بڑی ہیں پچھلے 20-25 سال میں, پرائمری اسکولوں کی حالت کتنی بہتر ہوئی ہے. کتنے ہمارے ٹی وی پہ چینل چلتے ہیں کہ اسکول نہیں ہے, اسکول میں دیکھیں جو سب بات یہ ہے کہ میں خود ایک گاؤں کا پڑھا ہوا ہوں. کوئی اسکول کی چھت نہیں تھی, ایک پرانا سا 2 کمرے بنے ہوئے تھے. آج وہاں فرنیچر بھی ہے, کمرے بھی بنے ہوئے ہیں, پنکھے بھی ہیں, واش روم بھی بنا ہوا ہے. ہم چھپڑ میں تختیاں دھوتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا ملک یا بڑا صوبہ یا چھوٹا ملک یعنی چیزوں میں تھوڑا گرو کرنے میں. اور اگر انڈیا میں آپ غربت کی مثال لیں تو وہاں غربت نہیں ہے. میں عرض کروں کہ انڈیا میں وہی بات ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں کتنے لوگوں کو غربت سے نکالا گیا ہے. میرا خیال ہے 40 کروڑ کا فگر کوٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو نکالا گیا. دس ول بی ہیلتھی کمپٹیشن. اس میں کریں مقابلہ کہ ہمارے ہاں آپ کے ہاں جی 8% یا 12% تھی جی لٹریسی اس وقت, ہمارے ہاں بھی اتنی ہوگی, 19-20 کا فرق ہوگا. آپ 80% پہ چلے گئے, ہم 90 پر جا کے دکھائیں گے آپ کو. ہاں بالکل, یہ کریں مقابلہ. بالکل صحیح. سنگاپور جو تھا وہ کیا تھا 60 سال پہلے, 70 سال پہلے. ساؤتھ کوریا کیا تھا. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ساؤتھ کوریا نے ہمارا ماڈل چرایا, ہمارا ماڈل لیا. یہ وہ کہاں ہے آج. تو ہم سیلف کنگریچولیشن کے موڈ سے میرا خیال تھوڑا سا نکلیں. اچھا مجھے دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے. اچھا میں تو آپ کو ایک ٹو بی ویری آنیسٹ یعنی میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا میرے گھر میں بیٹھے ہیں. میرا ہمیشہ آپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یو آر اے جنٹل مین, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا تھارو جنٹل مین. لیکن یہ ایک امپریشن ہے کہ آپ چونکہ آپ یوٹیوبرس ہیں اور پیسے آتے ہیں, ڈالر آتے ہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ آپ کو بھیجتا ہے انڈیا سے. تو آپ ظاہر ہے آپ کی کہ انڈیا میں آڈینس ڈیولپ ہو چکی ہے, تو ان کو پلیز کرنے کے لیے آپ نا اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو برا کہا جائے یا ڈاؤن کیا جائے اور انڈین کو ذرا اوپر. اس میں کہاں تک کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میری کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ کوئی فیکچول انیکیوریسی کر کے کسی کو خوش کیا جائے, کسی کو ناراض کیا جائے. یہ البتہ ضرور ہوتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ کلچر نہیں ہے سیلف کرٹیسزم کا. انڈیا میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے مسائل پہ توجہ دو. انڈیا میں بہت لوگ ہیں, امریکہ میں بہت لوگ ہیں جو کرٹیسزم کرتے ہیں. نوم چومسکی کو تو ہم ایڈمائر کرتے ہیں, ہم اروندھتی رائے کو بھی بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو اپنے لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ غدار ہیں. پرویز ہودبھائی بھی غدار ہے, اور آسما جہانگیر بھی غدار تھی, اور باقی لوگ بھی غدار ہیں. اپنے مسائل پہ نہیں وہ کریں گے, وہ کہیں گے انڈیا میں بڑے مسائل ہیں. او بھائی انڈیا کے مسائل انڈیا کے لیے رہنے دو. دیر آر سو مینی پیپل ہو آر کرٹیسائزنگ دیم. میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس پہ توجہ دو. آپ کا جو نیریٹو ہے, آپ کی جو فارن پالیسی ہے, آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان پہ توجہ دو. ہم نے کیا کیا 75 سال انڈیا کو کنڈیم کرنا ہے پیٹریٹزم کا, وہی ثبوت ہے. پی ٹی وی پہ باقاعدہ یہ پالیسی اب بھی شاید ہے, پہلے بھی تھی. مجھے ایک پروفیسر صاحب نے بتایا, اکنامکس پہ ان کا لیکچر تھا. پی ٹی وی والوں نے کہا سر صرف ایک چیز کا خیال رکھیے گا, کسی پازیٹیو سینس میں انڈیا کا ذکر نہ آئے, باقی آپ جو مرضی بول دو. تو یہ ہماری پالیسیز رہی ہیں کہ ہم نے پازیٹیو سینس میں ذکر نہیں کرنا. تو بھائی پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک نفرت کی بنیاد پہ سارا کچھ چلانا چاہتے ہو. اب دیکھیے جب سپوٹنک سوویت یونین نے لانچ کیا, پہلا مین میڈ سیٹلائٹ تھا وہ.
امریکہ نے یہ نہیں کہا یہ غلط ہے جی یہ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے لوگ بھیجے سوویت یونین کہ جاؤ دیکھو ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھو، کریکولم دیکھو کیا کر رہے ہیں وہ. تو ان کو پتہ چلا جی کہ وہاں پہ میتھ اور فزکس پہ بہت ایمفیسس ہے. سو دے ہیڈ ٹو ریوائز دیئر کریکولم. ہم نہیں سیکھنا چاہتے انڈیا سے کچھ بھی، ہم جہالت کی بنیاد پہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے چندریان مشن بھیجا جس کو ناسا نے بھی اپریشیٹ کیا کہ آپ اس حد تک تو پہنچے، اور ہمارے جو سائنس کے منسٹر تھے فواد چودھری وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا. تو یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ جس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. خدا را اپنے مسائل پہ توجہ دیجئے، اپنے ہاں لٹریسی کو، تعلیم کو بڑھائیے. انڈیا کا پازیٹیو سائڈ پہ کمپٹیشن کیجئے. وہاں پہ کتنے IITs ہیں، انٹرنیشنلی کتنی ریکگنیشن ہے ان کی، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی. ہمارے کتنے اداروں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایڈمائر کیا جاتا ہے دنیا میں. اس کو دیکھیے، اپنے عوام کو ایجوکیٹ کیجئے، ان کا ذہن کھولیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ہے میری ریکویسٹ. آپ طارق فتح کو فالو کرتے تھے یا ان سے متاثر تھے ان کے خیالات کے؟ طارق فتح سے میں ملا بھی، لاسٹ ٹائم میں گیا تھا جب کینیڈا، آئی ہیڈ اے میٹنگ ود ہم. تو اس سے پہلے بھی آفتاب اقبال نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ طارق فتح کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا جی طارق فتح صاحب اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے جو لبرل لوگ ہیں نا ان کے لیے وہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہیں. تو ان کو تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے، سوچ کے بات کریں. تو وہ پھر آفتاب تو نہیں ان سے ملے، لیکن آفتاب کی بیٹی ان سے ملی اور ان سے یہی بات کی. تو ان کا ہاں میں بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہوں، یہ ہو جاتا ہوں، وہ. سو آئی ایم ناٹ این انکریٹیکل ایڈمائرر آف طارق فتح. ان کی کتابیں ہیں، میرے خیال میں اچھی کتابیں ہیں. وہ آئی ہیونٹ سین دیم، آئی ہیونٹ ریڈ دیم. ایک تو ہے کہ جو از ناٹ مائی اینیمی، اور ایک اسلامک اسٹیٹ پہ ہے. تو آئی ہوپ کہ دے آر اسکالرلی بکس. کئی ڈس ایگریمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ان سے. کسی کا بھی میرے خیال میں آپ کو انکریٹیکل ایڈمائرر، جس کو اردو میں کہیں گے غالی مداح، وہ نہیں ہونا چاہیے، بلائنڈ فالوور. ہاں. تو آپ ٹھیک ہے طارق فتح کی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اچھا، آپ کیا ایسا دیکھتے ہیں کہ آئندہ چل کے پاکستان اور بھارت کی صلح ہو سکتی ہے اور ہم آزادانہ ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے ہیں؟ مطلب آئی ایم این آپٹیمسٹ. تو کوشش یہی ہے کہ یہ ہو جائے، دونوں ملکوں کا فائدہ ہے اس میں. جیسے ایک اپرچونٹی آئی بھی تھی ریسنٹ پاسٹ میں، تو اللہ کرے کہ مزید بھی کوئی ایسی اپرچونٹی آئے اور بیٹر سینس شوڈ پریویل. اور دونوں ملکوں کا میرے خیال میں فائدہ ہے. عوام کا، غریب عوام کا خاص طور پر فائدہ ہے، کیونکہ ہماری اپر کلاس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے للے تللے تو اسی طرح ہیں. لیکن غریب عوام کو ضرور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ کسی سبزی کی فار ایگزامپل شارٹیج ہوتی ہے تو یہاں سے بڑی جلدی جا سکتی ہے. اسی طرح سے یہاں اگر ہوتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. ہم تو بے شمار چیزیں، میڈیسن میں ہم بہت فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر میں، اس کی ایجوکیشن میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر بنگلہ دیش کے ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس. اور پھر ایکسچینج بھی ہو سکتی ہے. پروفیسرز جو ہیں، ہمارے پروفیسر وہاں جا سکتے ہیں، ان کے پروفیسرز ادھر آ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ایکسچینج ہو سکتی ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ملٹری آفیسرز، ایک دفعہ میں نے ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر سے یہ کہا تھا کہ نفرت کا جو لیول ہمارا ہو گیا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ دہرادون جو ہے کیڈٹ، ان کی اکیڈمی جو ہے ملٹری اکیڈمی، اس کے کچھ ٹاپ کیڈٹس یہاں آئیں، یہاں کے کیڈٹس وہاں جائیں، تاکہ کچھ پرسنل ریپو ہو اور ہم ایک ایکسیڈنٹل نیوکلیئر وار سے بچ سکیں. سو دیٹس مائی ہوپ کہ ہم ایکسیڈنٹل سے بھی اور ڈیلیبریٹ نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے بچ جائیں. اور اس میں میرا خیال فائدہ ہے. اگر ہمارے ہاں حالات بہتر ہوں تو ہر فیلڈ میں ہمیں فائدہ ہوگا، ان کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا. نفرت سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اور منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا، غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. واہ. چو صاحب بہت شکریہ، آپ سے گفتگو رہی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش کے مطابق آئندہ میں آپ کا آن لائن بھی انٹرویو کروں گا. تو میں نے جی